شعبان اپنے مکان پر آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اسے ذہنی طور پر پوری تسلی ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے اور اب اس کے باپ کی روح جنت کی ابدی زندگی سے محروم نہیں رہے گی۔ اس بات کی اسے خبر نہیں تھی کہ ایک قاتل اس کے پیچھے لگ گیا ہے جو اسے قتل کرنے کا ارادہ کر کے چلا ہے۔ شعبان کو موبت میں ہی آدھی رات ہو گئی تھی۔ کاہن کا حبشی غلام تلوار ہاتھ میں لیے رات کے اندھیرے میں شعبان کے مکان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مکان کے صحن کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ حبشی غلام دیوار پھاند کر صحن میں آ گیا۔ صحن رات کے اندھیرے میں خالی پڑا تھا۔ شعبان کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اندر دھیمی لو والا چراغ جل رہا تھا۔ شعبان سو رہا تھا۔ حبشی غلام نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ایک نظر شعبان پر ڈالی۔ اسی لمحے ایک انسانی سایہ حبشی غلام کے عقب میں تیزی سے آگے نکل گیا۔ حبشی غلام کو اس کا بالکل علم نہ ہوا۔ حبشی غلام کاہن کے حکم سے نہ جانے اس کے کتنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ گہری نیند سوئے ہوئے شعبان کو ہلاک کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ کھڑکی میں سے کمرے میں اتر گیا اور دبے پاؤں شعبان کے بستر کی طرف بڑھا۔ شعبان ابھی کچی نیند میں تھا۔ حبشی غلام کے پاؤں کی آہٹ سے شعبان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے سامنے ایک حبشی کو تلوار لیے دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ حبشی غلام نے ایک دم تلوار والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور شعبان کے سر پر بھرپور وار کرنے والا تھا کہ ایک جانب سے سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور حبشی کے سینے میں لگ کر آر پار ہو گیا۔ حبشی غلام کا تلوار والا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا اور وہ بے جان سا ہو کر پیچھے کو گر پڑا۔ شعبان نے چونک کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ تیر دروازے کی طرف سے آیا تھا۔ چراغ کی دھیمی روشنی میں اس نے دروازے میں ایک کڑیل نوجوان کو دیکھا جو ایک ہاتھ میں کمان لیے کھڑا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ طاغوت تم؟ شعبان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ طاغوت نے آگے بڑھ کر شعبان کو سینے سے لگا لیا اور بولا، دیوتا تم پر مہربان ہیں، انہوں نے عین وقت پر مجھے بھیج دیا، ورنہ اس وقت اس حبشی کی جگہ تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ شعبان اشتیاق بھری نظروں سے طاغوت کو تک رہا تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں طاغوت، یہ بتاؤ تم اتنی دیر کہاں رہے؟ طاغوت تخت پوش پر شعبان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے حبشی غلام کی لاش پر پاؤں رکھتے ہوئے پوچھا، یہ تمہیں کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے بستی میں تمہاری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ شعبان نے حبشی غلام کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس نے اسے پہچان لیا کہ وہ دیوتا اسیرس کے موبت کے کاہن کا خاص غلام ہے جو اس کے حجرے کے باہر رات کو پہرا دیتا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر شعبان معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا کہ اسے کاہن نے بھیجا ہوگا کہ وہ شعبان کو جا کر قتل کر ڈالے۔ اسے خوف ہوگا کہ شعبان اگر پکڑا گیا تو فرعون کے آگے اس کا نام لے کر اعتراف کر لے گا کہ غلاف کو اس نے کاہن کی ہدایت پر چرایا تھا۔ تم اسے پہچانتے ہو؟ طاغوت نے بھی حبشی غلام کی لاش کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شعبان بولا، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ کون ہے یہ؟ تمہارے ساتھ کیا دشمنی تھی اس کی؟ شعبان گہرا سانس لے کر بولا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ پھر شعبان نے طاغوت کو پوری تفصیل کے ساتھ مقدس کتاب کے غلاف کو چرانے کی پوری رودات بیان کر دی۔ طاغوت بڑی حیرت اور دلچسپی سے سنتا رہا۔ جب شعبان ساری کہانی بیان کر چکا تو طاغوت نے شعبان کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم تو بڑے دلیر نکلے شعبان، یہ دلیری تم میں کیسے آ گئی؟ تم تو بزدلی کی حد تک نرم دل تھے۔ شعبان بولا، جس رات میں نے خواب میں اپنے باپ کی روح کو آسمانوں میں بھٹکتے دیکھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑے، میں اپنے گناہ کا کفارہ کرتے ہوئے اپنے باپ کی روح کو بھٹکنے نہیں دوں گا۔ طاغوت نے کہا، میں حیران ہوں، تم اتنے سمجھدار ہو کر بھی پیشہ ور طوائف برکہ کے فریب میں آ گئے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کے تابوت میں سے مقدس کتاب الموت کی نقل نکال کر دے آئے۔ شعبان نے شرم ساری سے سر نیچے کر لیا اور بولا، اس عورت نے مجھ پر جیسے جادو کر دیا تھا، میں خود حیران ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا۔ طاغوت بولا، چلو اچھا ہوا تم نے گناہ کا پورا کفارہ ادا کر دیا۔ پھر وہ حبشی کی لاش کو تکنے لگا۔ شعبان نے کہا، میں نے یہ سب کچھ موبت کے کاہن کی ہدایت پر کیا، اس نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، بھلائی ہی کی ہے، مگر اب اسے خوف تھا کہ اگر میں مقدس کتاب کے غلاف کو شہر کے چوک میں رکھتے ہوئے پکڑا گیا تو فرعون کے جلادوں کا تشدد مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا اور میں انہیں بتا دوں گا کہ میں نے جو کچھ کیا دیوتا اسیرس کے موبت کے کاہن کے کہنے پر کیا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے قتل کروانے کے لیے میرے پیچھے اپنا حبشی غلام بھیج دیا۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ عین وقت پر دیوتاؤں نے تمہیں بھیج دیا
اور تم نے میری جان بچا لی۔ طاغوت بولا، میں کئی دنوں سے تمہارے پاس آنے کا سوچ رہا تھا، بس موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ مقدس غلاف کی چوری سے شہر کے اندر اور فصیلے شہر کے باہر شاہی سپاہ کی نقل و حرکت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کو بھی گھڑ سوار گشت لگانے لگے تھے۔ آج مجھے موقع مل گیا اور تم سے ملنے آ گیا۔ طاغوت نے ہنس کر پوچھا، یہ بتاؤ تمہاری محبوبہ دل نواز برکہ آج کل کہاں ہے؟ کیا پھر کبھی اس کے ہاں تمہارا جانا ہوا؟ شعبان نے سخت لہجے میں کہا، اس عیار عورت کا نام نہ لو، اب وہ اس شہر میں نہیں ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ طاغوت نے شعبان کا بازو دبا کر کہا، یار تم نے بھی تو بڑی حماقت کی اور اس عورت کو دل دے بیٹھے جس کو دل نہیں دیا کرتے، بس تحفے تحائف دے کر اپنا کام نکالا کرتے ہیں۔ بس یہی مجھ سے حماقت ہوئی۔ شعبان نے ندامت کے احساس سے کہا۔ پھر طاغوت سے پوچھا، تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا؟ تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا؟ وہی تجارت کے مال کی سوداگری کرتے ہو کیا؟ طاغوت نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور بولا، میں خود تجارت کا مال لے کر کہیں نہیں جاتا، بلکہ جو قافلے تجارتی مال لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں انہیں لوٹتا ہوں اور عیش کرتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، عیش کرو گے عیش۔ طاغوت قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ شعبان کو زیادہ حیرت نہ ہوئی، وہ طاغوت کا بچپن کا دوست تھا اور اس کے مزاج کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ کہنے لگا، نہیں دوست، میرے اندر تمہاری طرح کی دلیری نہیں ہے، میں جیسے ہوں ٹھیک ہوں۔ شعبان کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات ابھر آئے۔ طاغوت کی طرف نگاہیں اٹھا کر بولا، اب مجھے ایک اور جان لیوا مرحلہ درپیش ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ طاغوت نے شعبان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے دباتے ہوئے بولا، مدد کیا؟ تمہارے لیے میری جان بھی حاضر ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ شعبان نے کہا، مقدس کتاب کے غلاف کو 7 دنوں کے بعد میرے باپ کے تابوت میں سے نکال کر آدھی رات کو دارالحکومت کے چوک میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیوتا اسیرس کا حکم ہے تاکہ غلاف مقدس کتاب الموت تک واپس پہنچ جائے۔ غلاف کے چوری ہو جانے کے بعد دن رات شاہی سپاہ کے گھڑ سوار گشت لگاتے پھرتے ہیں۔ ڈرتا ہوں کسی نے مجھے دیکھ لیا تو زندہ نہ بچوں گا۔ طاغوت نے شعبان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ میں ہوں نا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میرے آدمی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ بتاؤ کس رات کو چلنا ہوگا؟ شعبان حساب لگا کر بولا، آج سے ٹھیک تیسرے دن کی رات کو یہ فرض ادا کرنا ہوگا۔ پہلے میں شرفا کے قبرستان میں جا کر اپنے باپ کے تابوت میں رکھا ہوا مقدس غلاف نکالوں گا، پھر اسے رات کی تاریکی میں شہر کے چوک میں لا کر رکھ دینا ہوگا۔ طاغوت نے کہا، بے فکر ہو، میں آج سے ٹھیک تیسرے دن کی شام کو تمہارے پاس موجود ہوں گا، میرے گروہ کے 4 آدمی بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ طاغوت اٹھتے اٹھتے رک گیا، حبشی غلام کی لاش کی طرف دیکھ کر بولا، یہ لاش تو میں صحرا کے کسی گڑھے میں پھینک کر غائب کر دوں گا، لیکن کاہن کو پتہ چل جائے گا کہ تم ابھی زندہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کر لے۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے اپنا ایک آدمی چھوڑے جاتا ہوں، وہ تمہارے مکان کے ارد گرد دن رات پہرا دے گا۔ میرا یہ آدمی بھی میرے گروہ کے دوسرے ساتھیوں کی طرح بڑا تجربہ کار قاتل ہے، تمہیں نقصان پہنچانے اگر 10 آدمی بھی آ جائیں گے تو یہ اکیلا ان کے لیے کافی ہے، ایک ایک کو گاجر مولی کی طرح تہے تیغ کر دے گا۔ تم اتنی احتیاط کرنا کہ ان 3 دنوں میں گھر سے باہر قدم مت رکھنا۔ طاغوت اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا، باہر منہ نکال کر اس نے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکالی۔ اس آواز کو سنتے ہی 2 خوفناک شکلوں والے قاتل نما آدمی دوڑ کر کھڑکی کے پاس آ گئے۔ طاغوت نے انہیں کہا، یہ لاش اٹھا کر لے چلو۔ دونوں ڈاکو کھڑکی میں سے کود کر اندر آ گئے۔ انہوں نے حبشی غلام کی لاش اٹھائی اور اسے کھڑکی میں سے ہی باہر لے گئے۔ طاغوت نے شعبان کو گلے سے لگا کر ہلکی سی تھپکی دی اور کہا، جب تک تمہارا دوست طاغوت زندہ ہے تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ دیوتا تمہارے نگہبان ہوں، اور ہاں، اس دوران اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہوئی تو جس آدمی کو میں تمہاری حفاظت کے واسطے چھوڑے جا رہا ہوں اس کو بتا دینا، وہ تمہیں میری خفیہ کمین گاہ میں پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر طاغوت کھڑکی کے باہر کود گیا۔ شعبان اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ صحن میں پھیلی ہوئی ستاروں کی مدھم روشنی میں اس نے 2 آدمیوں کو حبشی غلام کی لاش گھسیٹ کر لے جاتے دیکھا۔ طاغوت ان کے آگے آگے تھا، پھر وہ صحن کے دروازے میں سے نکل گئے۔ باہر ان کے گھوڑے کھڑے تھے۔ شعبان کو گھوڑوں کے ہنہنانے اور پھر ان کے دوڑتے قدموں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اور آہستہ آہستہ یہ آواز
رات کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ شعبان صحن کا دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دروازہ بند کرنے لگا تھا، دروازے کے باہر ایک اونچا لمبا آدمی لپک کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس آدمی کا آدھا چہرہ نیلے صافے میں چھپا ہوا تھا اور لال لال خونی آنکھیں اندھیرے میں شنگرف کی طرح چمک رہی تھیں۔ شعبان سمجھ گیا کہ اس کا محافظ ہے جسے طاغوت وہاں چھوڑے جا رہا ہے۔ شعبان نے مسکرا کر پوچھا، تم طاغوت کے آدمی ہو نا؟ وہ ڈاکو خونی آنکھوں سے شعبان کو گھور کر تکتا رہا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور پیٹھ پر ترکش اور تیر کمان تھے۔ شعبان نے جب اپنے سوال کو دوسری بار دہرایا تو محافظ ڈاکو ترش اور قدرے سخت لہجے میں بولا، ہاں، تم یہ دروازہ اندر سے بند نہ کرو، جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ شعبان خوش ہوا کہ ایک قابل اعتبار اور بہادر ڈاکو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ اطمینان کے ساتھ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ موبد کے کاہن کی جانب سے دوسرے قاتلانہ حملے کے ڈر خوف سے تو شعبان کو نجات مل گئی تھی۔ وہ کنیز لائکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگلا دن اس کی ملاقات کا دن تھا۔ اس روز لائکا نے دن کے وقت کسی بہانے اس کے مکان پر آنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ شعبان کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ شعبان سے خاموش اور بے زبان محبت کرنے والی اس کی بچپن کی سہیلی سائنہ دن کے وقت شعبان کا ناشتہ لے کر روزانہ آتی تھی۔ اگلے روز وہ ناشتہ لے کر آئی تو شعبان حسب معمول سو رہا تھا۔ وہ صحن میں بچھے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی۔ اس کو صحن کی دیوار کے باہر ایک لمبا ترنگا آدمی نظر آیا جو مکان کی دیوار کے باہر گشت لگا رہا تھا۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ سائنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جو مکان کے آگے چکر کاٹ رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر صحن کا دروازہ کھولا تو لمبا ترنگا آدمی لپک کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ طاغوت کا چھوڑا ہوا شعبان کا محافظ ڈاکو تھا۔ اس کا خوفناک چہرہ اور لال لال شنگرفی آنکھیں دیکھ کر سائنہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ محافظ ڈاکو نے کمر کے ساتھ بندی پیٹی میں سے پلک چھپکتے میں خنجر نکال کر سائنہ کی گردن کے ساتھ لگا دیا اور خرخراتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ سائنہ کی تو جان ہی نکل گئی، سانس سوکھ گیا۔ بڑی مشکل سے بولی، میں شعبان کی منگیتر ہوں، اس کے لیے روز ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ محافظ ڈاکو نے خنجر والا ہاتھ ایک دم پیچھے کھینچ لیا اور بولا، دروازہ بند کر کے جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہو، جاؤ۔ سائنہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا اور تخت پوش پر آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں شعبان بیدار ہو گیا۔ اس نے کھڑکی میں سے سائنہ کو دیکھا تو خلاف معمول بڑی خندہ پیشانی سے بولا، آ رہا ہوں سائنہ۔ سائنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ ایک مدت کے بعد شعبان نے اس کا نام لے کر مخاطب کیا تھا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ سائنہ کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں شعبان، آرام سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ شعبان ناشتہ کرنے بیٹھا تو سائنہ نے خوشی خوشی خمیری روٹیاں، بھنا ہوا گوشت اور شہد کا پیالہ ٹوکری میں سے نکال کر شعبان کے آگے رکھا اور بولی، آج میں تمہارے لیے بطخ کا گوشت بھون کر لائی ہوں، تم یہ شوق سے کھاتے ہو نا؟ ہاں۔ شعبان نے خوش دلی سے کہا، تم ناشتہ کرو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ سائنہ اٹھ کر کونے میں رکھے مٹکے کی طرف چلی گئی۔ شعبان ناشتہ کرتے ہوئے اپنی محبوبہ کنیز لائکا کے بارے میں سوچنے لگا کہ آج اسے آنا ہے۔ وہ یا تو دن کے دوسرے پہر آئے گی یا دن ڈھلے آئے گی۔ سائنہ پانی کا کوزہ لے کر آ گئی اور شعبان کے حسن سلوک سے حوصلہ پا کر اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ شعبان کنیز لائکا کے تصور میں گم تھا، کبھی کبھی چونک کر ہوں یا ہاں میں جواب دے دیتا۔ سائنہ نے پوچھا، یہ مکان کے باہر آدمی کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے خنجر نکال لیا تھا۔ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، دیوتا تمہاری حفاظت کریں، تم ہوشیار رہنا۔ شعبان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ آدمی؟ وہ تو مکان کے باہر پہرا دے رہا ہے، میں نے ہی اسے رکھا ہے۔ تم تو جانتی ہو آج کل کے حالات کتنے مخدوش ہیں۔ یہ تو تم نے بڑا اچھا کیا۔ سائنہ شہد کی پیالی شعبان کے قریب کرتے ہوئے بولی۔ شعبان ناشتہ کر چکا تو سائنہ نے کہا، میں دوپہر کو آؤں گی کھانا لے کر۔ شعبان نے مسکرا کر سائنہ کا شکریہ ادا کیا۔ محبت کی ماری سادہ دل عورت اتنے میں ہی خوشی سے نہال ہو گئی۔ سچا پیار کرنے والوں کو محبت کا جواب محبت میں مل جائے تو یہی ان کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سائنہ ٹوکری اٹھا کر چل دی۔ اچانک شعبان کو خیال آیا کہ اس کے محافظ نے پتہ نہیں کچھ کھایا پیا ہوگا یا نہیں۔ وہ اٹھ کر مکان سے باہر آ گیا۔ محافظ ڈاکو ایک طرف کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ شعبان نے قریب جا کر کہا، اندر آ جاؤ۔
میں تمہارے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ محافظ ڈاکو ایک لمحے کے لیے شابان کو گھور کر تکتا رہا، پھر بولا، مجھے تمہارے کھانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کھانا تھا کھا لیا ہے، تم واپس مکان کے اندر جاؤ۔ شابان نے مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تیسرے پہر کنیز لائکا اپنی بوڑھی خادمہ کے ساتھ آ گئی۔ وہ پاؤں کے زخم کی پٹی بدلوانے کا بہانہ بنا کر آئی تھی۔ کہنے لگی، شابان، اب میرا شاہی محل سے نکلنا آسان نہیں رہا۔ رب فرعون کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، اور رب فرعون کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ مقدس غلاف کی چوری سے اسے دیوتاؤں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ لگتا ہے وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے گا۔ شاہی محل میں ماتم خانے کسی فضا چھائی ہوئی ہے۔ شابان نے بے دھڑک ہو کر کہہ دیا، تم نہیں آ سکو گی تو میں تمہیں ملنے شاہی محل میں آ جاؤں گا۔ لائکا نے جلدی سے اپنا نازک سانولی انگلیوں والا ہاتھ شابان کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور بولی، تمہیں دیوتا آمون کی قسم ہے، تم شاہی محل کا رخ نہ کرنا۔ وہاں تو محل کے غلاموں اور کنیزوں کو شکی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، تم تو وہاں بالکل اجنبی ہوگے۔ کسی نے دیکھ لیا تو فرعون کے جلاد تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شابان نے لائکا کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کہنے لگا، تو پھر مجھے بتاؤ، اگر تم مجھے ملنے نہ آئیں تو تمہارے بغیر میں کیسے جی سکوں گا؟ لائکا کی آنکھیں بھیگ گئیں، کہنے لگی، اچھا، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ اس روز لائکا زیادہ دیر نہ ٹھہری اور نئی پٹی پاؤں پر بندھوا کر خادمہ کے ساتھ چلی گئی۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ اس دوران دیوتا سیرس کے کاہن کو پتہ چل گیا کہ شابان ابھی زندہ ہے۔ جس حبشی غلام کو اس نے شابان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ بھی ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے اسے زمین کھا گئی ہو۔ وہ خوفزدہ ہو گیا اور اس کے بعد کاہن نے شابان کو قتل کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ تیسرا دن بھی گزر گیا۔ شابان کے حساب سے مقدس غلاف کی چوری کے بعد یہ 8واں دن تھا، اور اسی رات کو دیوتا کی ہدایت کے مطابق اسے مقدس کتاب کا غلاف باپ کے تابوت میں سے نکال کر تھیبس شہر کے چوراہے والے چبوترے پر رکھنا تھا۔ شابان کو ایک بے چینی سی لگ گئی تھی۔ یہ ایک دوسرا خطرناک مرحلہ تھا جو اسے درپیش تھا۔ یہ دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ ہمت طلب اور ہلاکت خیز تھا۔ اس خیال سے اس کی ہمت بند رہی تھی کہ اس کا دوست طاغوت اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے ہمراہ ہوگا۔ وعدے کے مطابق شام ہوتے ہی طاغوت شابان کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس کے ہمراہ 4 دوسرے گھڑ سوار بھی تھے جو اپنے خوفناک حلیوں ہی سے خونخوار قسم کے قاتل اور ڈاکو لگتے تھے۔ ان سبوں کی پشت پر تیر کمان لگے تھے اور پیش بند کے ساتھ نیاموں میں پڑی ہوئی تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ چاروں گھڑ سوار صحن میں ہی بیٹھ گئے۔ طاغوت شابان کے ساتھ کمرے میں آ گیا، کہنے لگا، میں اپنے ساتھ ایسے بہادر ساتھی لایا ہوں جو کرائے کے سپاہیوں کی حیثیت سے بابل کی فوج میں رہ کر اشوریوں کے خلاف جنگ میں بہادری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ فرعون کے محل کے سپاہی ان کے آگے ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ شابان کہنے لگا، پہلے ہمیں شرفا کے قبرستان میں جا کر بابا جان کے تابوت میں سے مقدس غلاف کو نکالنا ہوگا۔ یہ کام آدھی رات ہونے سے ایک ساتھ پہلے کیا جائے گا تاکہ جب ہم شہر کے چوراہے میں پہنچیں تو آدھی رات کا وقت گزر چکا ہو۔ مگر طاغوت، رات کو تو شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آج کل تو حفاظتی انتظامات بڑے سخت کر دیے گئے ہیں۔ ہم مقدس غلاف لے کر شہر میں داخل کیسے ہوں گے؟ طاغوت نے بے نیازی سے کہا، اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے۔ شہر کی جنوبی فصیل پر ایک جگہ کمندوں کے ذریعے چڑھ جائیں گے۔ ہم نے تسلی کر لی ہے، رات کو اس طرف کوئی پہرے دار نہیں ہوتا۔ جب رات کا پہلا پہر گزر گیا اور دوسرا پہر شروع ہو گیا تو شابان اور طاغوت اپنے 4 جانثاروں کے ہمراہ فرائنہ مصر کے شاہی مقبروں کے نواح میں واقع شرفا کے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ صحرائی رات کا سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے گھوڑے شرفا کے قبرستان کی سمت بڑی تیز رفتاری سے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ شابان اور طاغوت کے گھوڑے آگے آگے تھے۔ جب فصیل شہر کی روشنیاں دور پیچھے رہ گئیں تو مغربی افق پر قدیم فرائنہ کی تیسری سلطنت کے ساتھ ساتھ تعمیر کیے ہوئے 2 اہراموں کے سیاہ خانے ابھرنے لگے۔ ان اہراموں کے دامن میں شاہی خاندان کے مقابر تھے اور ان کے پہلو میں وہ قبرستان تھا جس کے کنارے پر شابان کے باپ کی قبر تھی۔ قبرستان میں ایسا ہولناک سکوت چھا رہا تھا کہ جس سے انسان کا دل کانپ اٹھتا تھا۔ شابان اپنے باپ کی قبر پر آ گیا۔ طاغوت اس کے ساتھ تھا۔ چاروں ڈاکو پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی بیلچے چلاتے ہوئے قبر کی مٹی ہٹائی، اور جب تابوت نظر آنے لگا تو طاغوت ایک دم پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ایسے موقعوں پر صرف بیٹا ہی
باپ کا تابوت کھول سکتا تھا۔ شعبان نے جھک کر تابوت کا ڈھکن اٹھایا۔ باپ کی ممی کے سینے پر مقدس کتاب کا غلاف اسی طرح پڑا تھا جس طرح شعبان اسے ڈال گیا تھا۔ اس نے سینے پر ایک ہاتھ رکھا اور مدھم آواز میں کہا، بابا جان، دیوتا اسیرس نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو جنت میں ابدی زندگی عطا کر دی ہوگی۔ میں خوش ہوں کہ میرے گناہ کا کفارہ دیوتاؤں نے قبول کیا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ غلاف لے جا کر واپس مقدس کتاب الموت کے حوالے کر دوں۔ اتنا کہہ کر شعبان نے باپ کی ممی کے سینے پر سے مقدس غلاف اٹھا لیا، اسے آنکھوں سے لگایا اور طے کر کے اپنے لبادے کی جیب میں ڈال دیا۔ پھر طاغوت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے دوست، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ طاغوت آگے آ گیا۔ شعبان نے تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا اور دونوں دوستوں نے بیلچوں کی مدد سے قبر کو مٹی سے بھر کر اسے پہلے کی طرح بنا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دارالحکومت تھیبس کی فصیل شہر کی طرف چل پڑے۔ گھوڑوں نے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ راستہ طے کیا کہ کچھ ہی دیر بعد دور سے فصیل شہر کی جھلملاتی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اب طاغوت رہنمائی کر رہا تھا اور اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ فصیل شہر کے جنوب میں وہ جگہ کہاں ہے جہاں سے انہیں دیوار پھاند کر شہر کے اندر جانا ہے۔ آخر وہ اس جگہ پہنچ کر رک گئے۔ شعبان نے دیکھا کہ دور دور تک کوئی گشت کرتا گھوڑ سوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس مقام پر ایک پتھریلا ٹیلا تھا۔ اس کے اوپر چڑھ کر طاغوت کے ایک ساتھی نے شہر کی دیوار پر کمن ڈالنے کی کوشش شروع کر دی۔ تیسری چوتھی کوشش میں وہ دیوار پر کمن ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے ایک طرف باندھ دیے تھے۔ پہلے ایک ایک کر کے طاغوت کے چاروں جانثار ساتھی دیوار پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد شعبان اور آخر میں طاغوت بھی کمند کے ذریعے فصیل شہر پر چڑھ گیا۔ فصیل شہر اتنی کشادہ تھی کہ اس پر 7-8 گھوڑے کاندھے سے کاندھا ملا کر دوڑ سکتے تھے۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دشمن پر تیر برسانے کے لیے مورچے ضرور بنے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ملک جنگی حالت میں نہیں تھا اس لیے مورچوں کے برج خالی پڑے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے جھکے جھکے دوڑتے ہوئے فصیل کی دوسری طرف آ گئے۔ یہاں سے تھیبس شہر کی فانوسوں اور مشلوں کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ سارا شہر سو رہا تھا۔ باغوں، گلی محلوں، بازاروں اور شاہی محلات پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ طاغوت نے دیوار کی دوسری طرف رسی لٹکا دی۔ وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نیچے اتر گئے۔ اب وہ دارالحکومت تھیبس کے اندر تھے۔ طاغوت نے شعبان اور اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، ہمیں چوکس رہنا ہوگا۔ شہر کے چوراہوں پر سپاہی ضرور رات کی گشت پر ہوں گے۔ طاغوت تھیبس شہر کے گلی کوچوں اور بازاروں سے واقف تھا۔ شعبان نے اسے بتا دیا تھا کہ مقدس غلاف کو شہر کے کس چوراہے پر رکھنا ہے۔ طاغوت سب کو لے کر اسی چوراہے کی جانب بڑھا۔ تھیبس شہر بڑے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ ستاروں اور جلتی مشلوں کی روشنی میں 2 منزلہ اور 6 منزلہ مکانوں کی سفید دیواریں اور ہیکلوں کے مخروطی مینار دھندلے دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ جا بجا کھجوروں، سروں اور شمشاد کے درختوں کے جھنڈ سر اٹھائے ساکت کھڑے تھے۔ یہ لوگ چاروں طرف دیکھتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ ان سبھی کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ وہ ایک باغ کے سرسبز قطعے میں سے گزرے۔ آگے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی پختہ سڑک تھی۔ وہ رک کر درختوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ ایک جانب سے سڑک کے پتھریلے فرش پر رت کے پہیوں کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ ایک رت جسے ایک سپاہی چلا رہا تھا تیزی سے سڑک پر سے گزر گیا۔ انہوں نے دوڑ کر سڑک پار کی اور مکانوں کے درمیان کی گلیوں میں سے گزرنے لگے۔ مکانوں میں ان کے مکین گہری نیند سو رہے تھے۔ ان لوگوں کی بو پا کر دوسری گلی میں کوئی کتا تھوڑی دیر بھونک کر چپ ہو گیا۔ گلیوں میں سے نکلتے ہی سامنے ایک کشادہ چوک آ گیا جس کو چاروں طرف سے سڑکیں کاٹتی تھیں۔ چوک کے وسط میں سنگ سبز کا ایک گول تھڑا تھا جس کے اوپر چھوٹی سی بارہ دری کے اندر شہر کے سینکڑوں دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا کا بت رکھا تھا۔ بت کا سر بھیڑیے کا تھا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ شعبان نے سرگوشی میں طاغوت سے کہا، اس بارہ دری میں مقدس غلاف کو رکھنا ہے۔ طاغوت نے جواب دیا، غلاف نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لو۔ پھر اس نے اپنے چاروں آدمیوں کو چاروں کونوں میں گھات لگا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ طاغوت اور شعبان ایک جگہ بیٹھ کر ارد گرد کی فضا کا جائزہ لینے لگے۔ اندھیرے میں انہیں زیادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ طاغوت نے شعبان کے کان میں کہا، میں یہاں بیٹھ کر تمہاری حفاظت کروں گا، تم جلدی سے جا کر مقدس غلاف چبوترے پر رکھ آؤ۔ شعبان اسی لمحے دیوتا کے چبوترے کی طرف چلا۔ وہ جھک کر چل رہا تھا۔ چبوترے پر پہنچتے ہی
اس نے مقدس غلاف 12 دری کے اندر دیوتا کے بت کے قدموں میں رکھا اور دوڑ کر واپس آ گیا۔ طاغوت نے دھیمی آواز میں کہا، اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، واپس چلو۔ انہیں فصیل کی دیوار کی جانب واپس جاتے دیکھ کر طاغوت کے آدمی بھی اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر ان دونوں کے پیچھے ہو گئے۔ جن راستوں سے وہ چونک میں آئے تھے، انہی راستوں پہ سے گزر کر جب وہ فصیل کی دیوار کے پاس آئے تو اچانک درختوں کے عقب سے شاہی فوج کے 4 سپاہی تلواریں لہراتے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ طاغوت، شعبان اور ان کے 4 ساتھی بھی مقابلے میں ڈٹ گئے۔ تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی۔ شاہی فوج کے سپاہی ایک مدت سے کسی جنگ میں نہیں لڑے تھے اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ جنگجو وحشی ڈاکوؤں کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایک کر کے 4 قتل ہو گئے۔ طاغوت نے کہا، یہاں سپاہیوں کا کوئی اور دستہ بھی پہرے پر ضرور موجود ہوگا، ہو سکتا ہے وہ گشت لگاتا ادھر آ نکلے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے فصیل کی دوسری طرف کود جاؤ۔ کمند کے رسے کی مدد سے، جس میں پاؤں کا انگوٹھا اڑانے کے لیے جگہ جگہ گریں ڈالی گئی تھی، سب لوگ جلدی جلدی فصیل کے اوپر آ گئے۔ فصیل کی دونوں دیواروں کے درمیان بنی ہوئی کشادہ سڑک سنسان پڑی تھی۔ دیوار کی دوسری جانب والی کمند انہوں نے چڑھنے کے بعد اوپر کھینچ لی تھی۔ اب وہ کمند نیچے لٹکا دی گئی اور پہلے طاغوت، پھر شعبان اور ان کے 4 ساتھی بھی برق رفتاری سے کھسکتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ ان کے گھوڑے ایک طرف درختوں کے نیچے بندھے کھڑے تھے۔ گھوڑے کھول کر وہ ان پر سوار ہوئے، ایڑیں لگائی اور گھوڑوں کو بکٹٹ دوڑاتے صحرا کی تاریک وسعتوں کی طرف نکل گئے۔ شعبان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ خطرناک مرحلہ اتنی جلدی کامیابی سے طے ہو جائے گا۔ طاغوت اپنے آدمیوں کے ساتھ شعبان کو چھوڑنے اس کے مکان تک آیا۔ شعبان سے کہنے لگا، میرا آدمی جس کو میں نے تمہاری حفاظت پر لگایا ہے تمہارے مکان پر موجود رہے گا۔ میں واپس جاتا ہوں، اگر کسی وقت میری ضرورت پڑے تو میرے آدمی کو بتا دینا، وہ تمہارا پیغام مجھ تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد طاغوت اپنے 4 ڈاکوؤں کے ہمراہ واپس چلا گیا۔ شعبان کمرے کی کنڈی لگا کر تخت پوش پر لیٹ گیا۔ اب اس کا ذہن ہر قسم کے فکر و پریشانی سے آزاد ہو چکا تھا۔ دوسرے دن مقدس غلاف کے مل جانے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ دیوتا اسیرس کے کاہن کی طرف سے قاتلانہ حملے کی جو پریشانی شعبان کو لگ رہی تھی، مقدس غلاف کے مل جانے سے وہ بھی دور ہو گئی۔ اب کاہن کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ شعبان کو ختم کرانے کی کوشش کرتا۔ مقدس غلاف کے مل جانے کی خبر سائنہ نے آ کر شعبان کو سنائی۔ وہ حسب معمول اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی، مقدس غلاف مل گیا ہے، کہتے ہیں جس نے چرایا تھا وہ اسے رات کے وقت شہر کے چوراہے میں رکھ گیا تھا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، شعبان نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ سائنہ کہنے لگی، اب رب فرعون کو اور شہر کو دیوتاؤں کی بددعا نہیں لگے گی۔ کل میری دادی ہم سے ملنے ہمارے ہاں آئی تھی، بڑی پریشان تھی، کہہ رہی تھی اگر مقدس غلاف نہ ملا تو دیوتاؤں کی بددعا سے شہر میں قحط پڑ جائے گا، دریا سوکھ جائے گا، لوگ بھوکوں مرنے لگیں گے، دیوتاؤں نے بڑا رحم کیا ہے ہم پر۔ شعبان ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ سائنہ بولی، سنا ہے رب فرعون ہوتب کی بیماری دور نہیں ہوئی، وہ اسی طرح بستر پر پڑا ہے اور شاہی طبیب اس کے علاج میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر ٹھہر کر سائنہ چلی گئی۔ شعبان ہر فکر سے آزاد ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کی بھٹکتی ہوئی روح کو بھی ابدی سکون مل گیا تھا۔ شعبان کو لائکا کی یاد ستانے لگی۔ وہ اس سے ملنے کو بےتاب تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ اب اس کا محل سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ شعبان نے سوچا کہ مقدس غلاف کے واپس مل جانے سے شاہی محل میں اب جگہ جگہ کڑا پہرا نہیں رہا ہوگا اور حفاظتی انتظامات کی سختی بھی کم ہو گئی ہوگی۔ پھر لائکا کو محل سے نکلنے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ وہ خود اس سے ملنے شاہی محل میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ انتظار کرنے لگا کہ شاید لائکا بوڑھی خادمہ کو اپنے آنے یا نہ آنے کا کوئی پیغام دے کر بھیجے۔ دن کے وقت ہی خادمہ کے آنے کا امکان تھا، چنانچہ شعبان دن کے وقت گھر پر ہی رہتا، صرف شام کے وقت چہل قدمی کے واسطے دریا کی طرف نکل جاتا۔ اب ایسا ہوا کہ فرعون ہوتب کی بیماری طول پکڑ گئی۔ شاہی طبیب دن رات اس کے علاج میں لگے تھے، ہر قسم کی قیمتی سے قیمتی دوائیاں آزما رہے تھے، مگر فرعون ہوتب کا مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فرعون کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک شہزادی ساعتی تھی جو حقیقت میں شعبان کی اصلی ماں تھی لیکن اپنے بیٹے سے بے خبر تھی، اور دوسری اولاد فرعون کا بیٹا ہوتب آتون تھا جو شہزادی ساعتی سے 10 برس چھوٹا تھا۔ دونوں اپنے باپ کی طول پکڑتی بیماری سے پریشان تھے۔ ملک شام اور بابل سے بھی
بڑے بڑے لائق ترین طبیب اور حکیم فرعون کے علاج کے لیے بلوائے گئے، مگر کسی کی دوا سے فرعون کو افاقہ نہ ہوا۔ اس وقت شہزادی ساعتی کو اچانک اس نوجوان طبیب کا خیال آ گیا، یعنی شعبان کا، جس نے شاہی کنیز لائکا کا علاج کیا تھا، اور اس کے علاج سے نہ صرف یہ کہ لائکا کے پاؤں کا زخم اچھا ہو گیا تھا، بلکہ زیادہ خون بہہ جانے سے اس کی کمزوری بھی دور ہو گئی تھی۔ شہزادی ساعتی نے اسی وقت کنیز لائکا کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، جس نوجوان طبیب نے تمہارا علاج کیا تھا اس کا نام کیا ہے اور اس کا مکان کہاں پر ہے؟ تم تو علاج کی غرض سے اس کے ہاں جاتی رہی ہو۔ کنیز لائکا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ سمجھی کہ شعبان پر ضرور کوئی آفت نازل ہونے والی ہے، ورنہ شہزادی کو اس کا نام اور اس کے مکان کا پتہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ لائکا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، شہزادی صاحبہ، اس نوجوان طبیب کا نام شعبان ہے اور اس کا مکان دریا پار سنگ تراشوں اور کوزہ گروں کی بستی میں ہے۔ شہزادی ساعتی اپنے عالی شان کمرے میں زرنگار کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں زمرد کا پیالہ تھا، پیچھے کنیزیں خاص ہاتھوں میں اعلیٰ ترین شراب سے بھری ہوئی سرائیاں لیے کھڑے تھیں، جن پر موتی ہیرے اور مرجان جڑے ہوئے تھے۔ شہزادی ساعتی نے شادی نہیں کی تھی، جس کے باعث وہ اپنے جیون ساتھی سے محروم تھی۔ دوسرے اسے اندر ہی اندر یہ غم کھائے جاتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو پیدا ہوتے ہی دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا، جس کا آج تک اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کس ملک میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کی زندگی کا یہی ایک غم تھا جس کو دور کرنے کی ناکام کوشش میں اسے شراب نوشی کی لت پڑ گئی تھی۔ شراب نوشی نے اس کی صحت پر برا اثر ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ کنیز خاص نے شہزادی ساعتی کے پیالے میں طلائی سراہی میں سے تھوڑی سی شراب انڈیلی۔ شہزادی نے اس کا ایک گھونٹ پیا اور کنیز لائکا سے مخاطب ہو کر کہا، تم ابھی اسی وقت محل کی محافظ فوج کے سپاہیوں کو لے کر اس طبیب کے مکان پر جاؤ اور اسے کہو کہ تمہیں شہزادی صاحبہ نے طلب کیا ہے۔ جو حکم شہزادی صاحبہ۔ محل کے دروازے پر میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ شہزادی نے کنیز لائکا کو رخصت کر دیا۔ لائکا انتہائی پریشانی کی حالت میں شہزادی کے محل کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ دل میں ہر طرح کے خیال آ رہے تھے، کہیں شعبان سے کوئی جرم تو سرزد نہیں ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں دیوتاؤں سے شعبان کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اتنے میں شاہی محل کے حفاظتی دستے کے 3 چاقو چوبند سپاہی آ گئے۔ ان میں سے ایک سپاہی نے لائکا سے کہا، جس طبیب نے تمہارا علاج کیا تھا ہمیں اس کے گھر لے چلو۔ اب تو لائکا کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ سمجھ گئی کہ شعبان پر کوئی ناگہانی بلا نازل ہوا چاہتی ہے، مگر حکم کی تعمیل پر مجبور تھی۔ اسی لمحے محافظ سپاہیوں کو لے کر شعبان کے مکان کی طرف روانہ ہو گئی۔ دن کا وقت تھا، شعبان اپنے مکان پر ہی تھا اور اس انتظار میں تھا کہ شاید لائکا کوئی بہانہ بنا کر اس سے ملنے کے لیے آ جائے۔ اس نے صحن کی دیوار کی طرف 4 گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو سوچنے لگا، شاید طاغوت نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ گھڑ سوار ابھی دور تھے، جب ذرا قریب آئے تو معلوم ہوا کہ ان میں سے 3 تو فرعون کے شاہی محلات کے محافظ سپاہی ہیں، اور آگے آگے جو گھوڑا ہے اس پر ایک عورت سوار ہے۔ یہ کنیز لائکا تھی۔ لائکا کو سپاہیوں کے ساتھ آتے دیکھ کر شعبان کو بھی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ کیا قصہ ہے کہ جس لائکا کو چھپ چھپا کر اکیلی اس سے ملنے آنا تھا، وہ شاہی محل کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ یہ لوگ شعبان کے مکان کے دروازے پر آ کر گھوڑوں سے اتر پڑے۔ شعبان نے آگے بڑھ کر صحن کا دروازہ کھول دیا۔ طاغوت نے شعبان کی حفاظت کے لیے جس ڈاکو کو وہاں مقرر کیا ہوا تھا، اس نے شاہی فوج کے سپاہیوں کو دیکھا تو جلدی سے درخت کی اوٹ میں ہو گیا، لیکن کمال پر چلا چڑھا لیا کہ اگر شعبان پر کوئی سپاہی حملہ آور ہو تو وہ تیر چلا کر اس کا سینہ چھلنی کر سکے۔ تینوں سپاہی لائکا کے ساتھ صحن میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ شعبان ان سے کوئی سوال کرتا، ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سپاہیوں کو شعبان کا نام پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ شعبان نے ایک نگاہ لائکا پر ڈالی، جس کا چہرہ سہما ہوا تھا، پھر سوال پوچھنے والے سپاہی کی طرف دیکھا اور کہا، میرا نام شعبان ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ سپاہی نے دوسرا سوال کیا۔ میں سنگ تراش ہوں اور بیماروں کا علاج بھی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم طبیب بھی ہو؟ دوسرے سپاہی نے کہا۔ ہاں، شعبان بولا۔ بات کیا ہے؟ پہلے والے سپاہی نے کہا۔ اس کا جواب تمہیں محل میں جا کر ملے گا۔ تمہیں ہمارے ساتھ اسی وقت شاہی محل میں چلنا ہوگا۔ یہ شہزادی ساعتی کا حکم ہے۔
اپنا گھوڑا نکالو۔ شہزادی ساہتی کا سن کر شعبان کو ذرا اطمینان ضرور ہوا کہ کوئی اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے۔ پہلے تو وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید اس کی چوری کا فرعون کو معلوم ہو گیا ہے اور اس نے اسے محل میں طلب کیا ہے، یہ دیکھ کر کہ اسے فرعون نے نہیں بلکہ شہزادی ساہتی نے بلایا ہے اور اسے گرفتار کر کے بھی نہیں لے جایا جا رہا، تو اسے کافی حوصلہ ہوا۔ وہ اسی وقت گھوڑے پر بیٹھا اور شاہی محافظوں کے دستے کے ساتھ فرعون کے شاہی محلات کی طرف چل پڑا۔ سپاہی شہزادی ساہتی کے محل کے دروازے تک شعبان اور لائکا کو پہنچا کر واپس چلے گئے۔ لائکا شعبان کو لے کر شہزادی کے کمرہ خاص کی طرف چلی تو شعبان نے دبی زبان میں پوچھا، یہ قصہ کیا ہے لائکا؟ لائکا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، دیوتا رحم کریں، مجھے خود نہیں معلوم۔ شہزادی صاحبہ نے مجھے طلب کیا، کہا کہ شعبان کو جا کر لے آؤ، اور سپاہی میرے ساتھ کر دیے، میں تمہیں لے کر آ گئی ہوں۔ وہ شاہی محل کی اونچی چھت والے ایوان میں سے گزر رہے تھے۔ چھت پر ہیرے جواہرات اور سونے کے پتھروں کو کاٹ کر اس طرح جڑا گیا تھا کہ وہ ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ سنگ مرمر کے فرش پر انتہائی قیمتی قالین بچھے تھے۔ نیچے سے گول اور اوپر جا کر مخروطی شکل اختیار کرتے سنگ سبز اور سنگ مرمر کے ستونوں کے ساتھ سونے چاندی کے فانوس لٹک رہے تھے۔ فرش کے وسط میں ایک ستون کے اوپر دیوتا را کا بت نصب تھا۔ دیوار کے ساتھ آبنوس اور سندل کی لکڑی کا کشادہ زینہ اوپر جاتا تھا۔ زینے کے ہتھوں پر سونے چاندی کے تاروں سے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ سارے کے سارے زینے سرخ اور نیلے قالینوں کے ٹکڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ شعبان لائکا کے ساتھ زینہ چڑھ کر اوپر والے ایوان کی غلام گردش میں آ گیا۔ سامنے شہزادی ساہتی کا کمرہ خاص تھا، جس کے دروازے پر دو موٹی تازی حبشی عورتیں ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہی تھیں۔ شعبان کو کنیز لائکا کے ساتھ آتے دیکھ کر انہوں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ لائکا آگے اور شعبان اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی ساہتی اپنی آرام زرنگار کرسی پر براجمان تھی۔ اس کا زرق برق لباس اور گلے میں پہنا ہوا ہیروں کا ہار فانوس کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ شعبان نے شہزادی کی خدمت میں حاضر ہو کر جھک کر تعظیم کی اور ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ شہزادی ساہتی نے اسے پہچان لیا، یہ وہی نوجوان طبیب ہے جس نے کنیز لائکا کا علاج کیا تھا۔ کنیز لائکا بھی ایک جانب ادب سے کھڑی تھی۔ شہزادی ایک پل کے لیے شعبان کو غور سے تکتی رہی۔ اس نے اپنے دل میں ایک ہلکی سی لرزش محسوس کی، جس کو کثرت شراب نوشی کا نتیجہ سمجھ کر اس نے کوئی خیال نہ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے جو باوقار چہرے والا نوجوان کھڑا ہے وہ اس کا اپنا لخت جگر ہے، جسے اس نے پیدا ہوتے ہی دریا میں بہا دیا تھا۔ شہزادی ساہتی نے پوچھا، تم وہی نوجوان طبیب ہو جس نے میری کنیز لائکا کا علاج کیا تھا؟ بجا فرمایا آپ نے شہزادی صاحبہ۔ شعبان نے ادب سے جواب دیا۔ شہزادی ساہتی نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تمہارا اصل پیشہ سنگ تراشی ہے۔ شعبان نے جواب دیا، آپ نے درست فرمایا شہزادی صاحبہ، سنگ تراشی ہی میرا اصل پیشہ ہے، مگر میرا باپ بہت بڑا طبیب تھا اور میں نے طبابت کا کام اپنے والد سے سیکھا ہے۔ کون کون سے امراض کا تم علاج کر لیتے ہو؟ اس کے جواب میں شعبان بولا، شہزادی صاحبہ، میں جسم کے اندر کے ہر مرض کا علاج کر لیتا ہوں۔ کیا تم اس مرض کا بھی علاج کر لیتے ہو جس مرض کا کسی طبیب کو پتہ نہ چل سکے اور کسی طبیب کے پاس اس کا علاج نہ ہو؟ شعبان کو یہ سوال بڑا ٹیڑھا لگا، پھر بھی اس نے جواب دیا، شہزادی صاحبہ، دنیا میں ایسا کوئی مرض نہیں جس کا پتہ نہ چل سکے، جس کی تشخیص نہ ہو سکے اور جس کا علاج نہ ہو سکے۔ شہزادی ساہتی شعبان کے اس جواب سے کافی مطمئن نظر آنے لگی۔ اسی لمحے کنیز لائکا کے پریشان چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے وہ سخت خوف و ہراس کے عالم میں تھی کہ خدا جانے شعبان سے کون سا ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے جس کی سزا سنانے کے لیے اسے شاہی محل میں بلایا گیا ہے۔ اب وہ کسی حد تک معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ شہزادی ساہتی کو شراب نوشی کی وجہ سے جو مرض اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے، وہ خفیہ طریقے سے محل کے شاہی طبیبوں کو خبر کیے بغیر شعبان سے اپنا علاج کروانا چاہتی ہے۔ تب شہزادی ساہتی نے اصل بات بیان کرتے ہوئے کہا، کیا تم پر کرۂ ارض کے سب سے بڑے حکمران اور میرے باپ رب فرعون کے مرض کی تشخیص اور اس کے علاج کے سلسلے میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے باپ رب فرعون ہوتب چہارم کو کوئی ایسا مرض ہو گیا ہے جس کی تشخیص شاہی طبیب بھی نہیں کر سکے۔ ملک ملک کے طبیب بلوائے گئے مگر کسی کا علاج
کارگر نہ ہوا۔ رب فرعون کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ اب کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رب فرعون کا مرض کس نوعیت کا ہے۔ کیا تم میرے باپ کا علاج کر سکو گے؟ اگر تم نے میرے باپ کی بیماری دور کر دی تو تمہیں انعام و کرام بھی ملے گا اور میں تمہیں اپنا طبیب خاص بھی رکھ لوں گی۔ شعبان بولا، شہزادی صاحبہ، یہ تو شہنشاہ عالی مقام رب فرعون کو دیکھ کر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ شہزادی ساعتی نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ شہزادی اپنی زرنگار کرسی سے اٹھی، ہاتھ میں زمرد کا خالی پیالہ کنیز خاص کے حوالے کیا اور قریب کھڑی کنیز لائکا سے کہا، شاہی خوابگاہ میں جا کر خبر کرو کہ شہزادی ساعتی اپنے باپ کی عیادت کو آ رہی ہے۔ لائکا نے سر جھکا کر کہا، جو حکم شہزادی صاحبہ، اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ شہزادی ساعتی بڑے وقار اور بڑی شان کے ساتھ ہیرے موتیوں سے سجے ہوئے تاج سر پر رکھے سر اٹھائے دروازے کی طرف بڑھی۔ شعبان ادب کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے اندر کی جانب کھڑی حبشی کنیز نے آگے بڑھ کر دروازے پر گرا ہوا زربفت کا پردہ ہٹا دیا۔ شہزادی کمرے سے باہر آ کر اونچے منقش ستونوں اور سونے چاندی کے پھولوں سے منڈی ہوئی چھت کے نیچے ریشمی قالینوں پر بڑے سبک قدم رکھتی فرعون کی خوابگاہ کی طرف چلنے لگی۔ شعبان اس کے عقب میں چل رہا تھا۔ جگہ جگہ پہرے دار حبشی کنیزیں نیزے تھامے کھڑی تھیں۔ شہزادی ساعتی کو دیکھ کر وہ ایک ہاتھ سینوں پر رکھتیں اور گردن نیچی کر لیتیں۔ یہ جنوب کی جانب شاہی محلات کی دوسری منزل کی غلام گردشیں اور ایوان تھے۔ 2-3 غلام گردشوں میں سے گزرنے کے بعد وہ ایک ایوان میں آ گئے۔ یہ ایوان اس قدر سجا ہوا تھا کہ لگتا تھا کہ دنیا کے ہر ملک کا بیش قیمت آرائشی ساز و سامان وہاں لا کر سجا دیا گیا ہے۔ اس کے 3 گوشوں میں کمل پھول جیسے سنگے سبز کے پیالوں میں عود و عنبر سلگ رہا تھا، جس کی خواب جیسی ہلکی ہلکی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ جس سے آگے ایک اور ریشمی قالینوں سے ڈھکے ہوئے فرش اور دیواروں پر بنی ہوئی دیوی دیوتاؤں اور فرعون اور اس کی ملکہ کے شکار کی رنگین تصویروں کے قریب سے گزرتے ہوئے شہزادی ساعتی فرعون کی شاہی خوابگاہ کے دروازے پر آ گئی۔ شاہی خوابگاہ کے دروازے کے باہر حبشی غلام سروقت کھڑے تھے۔ شہزادی ساعتی کو آتے دیکھ کر انہوں نے آگے بڑھ کر خوابگاہ کا دروازہ کھول دیا۔ شہزادی ساعتی شعبان کو لے کر شاہی خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ غلاموں نے دروازہ بند کر دیا۔ فرعون کی شاہی خوابگاہ پر کسی باجبروت شہنشاہ کا جاہو جلال طاری تھا۔ ایسی خاموشی تھی جس سے بدن پر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ دیواریں اطلس و کمخواب کے پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ چاروں گوشوں میں ستونوں کے درمیان سونے چاندی کے فانوس لٹکے تھے، جن کے اندر جلنے والے روغنے بادام کے چراغ دھیمی دھیمی روشنی دے رہے تھے۔ نیلی چھت پر اور دوسرے دیوتاؤں کو ایک باغ میں زرنگار تختوں پر بیٹھے دکھایا گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں زمرد کے جام تھے اور سامنے نیم اریاں رقاص کنیزیں ہاتھوں میں ڈنڈلوں والے کمل کے پھول تھامے رقص کر رہی تھیں۔ باغ میں سروں کے درختوں پر ہیرے جواہرات جڑے گئے تھے، جن پر فانوسوں کی روشنی پڑتی تو ان میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ وسط میں سونے چاندی کے بھاری پایوں والا ایک بہت بڑا پلنگ بچھا تھا، جس کے اوپر سونے کی جھالروں والی مسہری لگی تھی۔ اس پلنگ پر زرد چہرے اور اندر کو دھنسی ہوئی آنکھوں والا لاغر اور بیمار فرعون بالکل سیدھا آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اس کا جسم سینے تک جس ریشمی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اس پر دیوی دیوتاؤں کی شکلیں سنہری تاروں سے کڑی گئی تھیں۔ فرعون کے سرہانے کی طرف بڑی کرسی پر فرعون کی بوڑھی ملکہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے سر کے سفید بال رنگے ہوئے تھے۔ بالوں میں پروئی ہوئی سفید اور نیلے موتیوں کی لڑیاں اس کے شانوں پر لٹک رہی تھیں۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر پلنگ کے قریب آتی اپنی بیٹی شہزادی ساعتی کی طرف دیکھا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر فرعون کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی ماں کے پہلو میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب بابا جان کی؟ ملکہ نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ شعبان چند قدم پیچھے پلنگ کی پائنتی کی جانب ادب سے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ملکہ نے نگاہیں اٹھا کر شعبان کو دیکھا، پھر اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا یہی وہ طبیب ہے جس کا تم ذکر کر رہی تھی؟ ہاں امی جان، شہزادی ساعتی نے جواب دیا اور ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے شعبان کو قریب بلا لیا۔ شعبان قریب آ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی ساعتی نے
ملکہ سے کہا، امی جان، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس طبیب کے علاج سے بابا جان ضرور اچھے ہو جائیں گے۔ فرعون کی ملکہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ شعبان کو خاموش اور اداس نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ شہزادی ساعتی نے شعبان سے کہا، تم نے کہا تھا کہ میں رب فرعون کی حالت دیکھ کر ہی کچھ کہہ سکتا ہوں، تم اب رب فرعون کو دیکھ رہے ہو۔ شعبان نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں رب فرعون کے ہاتھ کی نبض دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہزادی ساعتی نے نیم بے ہوش فرعون کے جسم پر پڑی سنہری چادر ایک طرف سے ہٹا دی۔ شعبان جھک کر فرعون کی زرد لاغر کلائی اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی نبض دیکھنے لگا۔ چند لمحے وہ نبض دیکھتا رہا، پھر بڑے ادب سے فرعون کی کلائی نیچے کر دی اور آگے بڑھ کر اس کی اندر کو دھنسی ہوئی آنکھوں کے پپوٹے باری باری اٹھا کر اس کی آنکھوں کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد وہ سروقد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی ساعتی نے پوچھا، تم نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ شعبان نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، شہزادی صاحبہ، میں رب فرعون کے سرسری معائنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کا مرض لا علاج نہیں ہے۔ یہ سن کر شہزادی ساعتی اور ملکہ فرعون نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر امید کی کرن سی روشن ہو گئی تھی۔ شہزادی ساعتی نے شعبان سے پوچھا، کیا تم میرے بابا جان کا علاج کر سکو گے؟ میں کوشش کروں گا شہزادی صاحبہ، مجھے امید ہے کہ میرے علاج سے رب فرعون صحت مند ہو جائیں گے۔ اس پر ملکہ فرعون نے شعبان سے مخاطب ہو کر کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم آج ہی سے میرے عظیم شوہر کا علاج شروع کر دو۔ تم شاہی محلات میں دن اور رات میں جس وقت آنا چاہو بلا روک ٹوک آ سکو گے۔ شعبان نے سر جھکا کر تعظیم بجا لاتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ ملکہ فرعون نے چہرہ اٹھا کر پوچھا۔ شعبان بولا، ملکہ عالیہ، میری شرط یہ ہے کہ جتنی دیر تک میں رب فرعون کا علاج کرتا رہوں، شاہی محل کا کوئی دوسرا طبیب رب فرعون کا علاج نہیں کرے گا۔ ملکہ فرعون نے کہا، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، تم ابھی سے علاج شروع کر سکتے ہو۔ شعبان نے عرض کی، ملکہ عالیہ، میں نے رب فرعون کے مرض کی جو تشخیص کی ہے، اس کے مطابق مجھے جنگل سے بعض جڑی بوٹیاں لا کر ان کی مختلف دوائیاں تیار کرنی پڑیں گی۔ مجھے پرسوں تک کی مہلت دی جائے۔ ملکہ عالیہ نے بڑی خوشی سے اس کی مہلت کو تسلیم کیا۔ شہزادی ساعتی نے شعبان کو اپنے ساتھ لیا اور واپس اپنے کمرہ خاص میں آ گئی۔ اپنی زرنگار کرسی پر بیٹھنے کے بعد جام میں سے شراب کے 2 گھونٹ پیے اور شعبان سے پوچھا، تمہارے خیال میں میرے بابا جان کے مرض کی نوعیت کیا ہے؟ شعبان نے کہا، شہزادی صاحبہ، میری سمجھ کے مطابق رب فرعون قلت خون میں مبتلا ہیں۔ میرے علاج کرنے سے ان کا یہ مرض جاتا رہے گا۔ شعبان شہزادی ساعتی کی تعظیم بجا لانے کے بعد رخصت ہونے لگا تو شہزادی نے لائکا سے کہا، لائکا، مہمان کو شاہی سواری میں گھر تک چھوڑاؤ۔ لائکا شعبان کے ساتھ ہو لی۔ شہزادی کے کمرہ خاص سے نکلنے کے بعد کہنے لگی، شعبان، تمہارے علاج سے رب فرعون کی طبیعت سنبھل جائے گی نا؟ میں تو یہی کوشش کروں گا، آگے دیوتاؤں کی مرضی ہے، شعبان نے جواب دیا۔ محل کے دروازے پر 2 شاہی محافظ گھوڑے پر سوار موجود تھے۔ اسی وقت ایک پالکی لائی گئی، اس میں شعبان اور لائکا دونوں بیٹھ گئے۔ پالکی غلاموں نے اٹھائی اور گھڑ سوار محافظوں کی معیت میں یہ لوگ شعبان کے گھر کی طرف چل دیے۔ شعبان کے علم میں تھا کہ فرعون کی بیماری کو کون کون سی جڑی بوٹیاں دور کر سکتی ہیں۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، مگر جنگل میں جا کر خاص جڑی بوٹیوں کو تلاش کا کام اس نے دوسرے روز منہ اندھیرے پر چھوڑ دیا، کیونکہ بعض بوٹیاں صرف سورج نکلنے سے پہلے اپنے پتوں کی خاص مہک خارج کرتی ہیں، جن سے ان کا سراغ مل جاتا ہے۔ دوسرے دن شعبان منہ اندھیرے گھوڑے پر بیٹھ کر قرب و جوار کے جنگل میں آ گیا۔ یہ جنگل افریقہ کے جنگلوں کی طرح کوئی گھنا جنگل نہیں تھا، ریتلا ویران علاقہ تھا، جہاں جگہ جگہ ہر قسم کے چھوٹے قد کے کانٹے دار شاخوں والے درخت کھڑے تھے۔ جنگلی پودوں اور جھاڑ جھنکار کی بھرمار تھی۔ ان میں کہیں کہیں ایسی جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی تھیں جن کی شعبان کو تلاش تھی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ ان پودوں اور قد آدم سرکنڈوں اور جھاڑیوں میں گھس گیا۔ صحرا کے آسمان پر ہلکا ہلکا صبح کا نور پھیلنے لگا تھا۔ ابھی رات کا اندھیرا باقی تھا۔ جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے شعبان نے خاص جڑی بوٹیوں کی ملی جلی خوشبو محسوس کی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ ان تک پہنچ گیا۔ انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ جڑوں سمیت زمین میں سے نکال کر تھیلے میں رکھا اور اپنے مکان پر آ گیا۔ وہ دن اور اس سے اگلے دن کی شام تک وہ ان جڑی بوٹیوں کی دوائی تیار کرنے میں لگا رہا۔ اس کام میں سائنہ باقاعدہ اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شعبان فرعون کے علاج کے واسطے
کوئی خاص دوائی تیار کر رہا ہے۔ شام کو جب دوائی تیار ہو گئی تو شعبان نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے سبز پتھر کی ایک بوتل میں ڈالا اور بوتل کو اپنے چھوٹے تھیلے میں دوسری دوائیوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس تھیلے میں فوری طبی امداد کی دوسری دوائیاں ہر وقت موجود رہتی تھیں۔ سائنہ شعبان کی طرف بڑے فخریہ انداز سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، اگر تمہاری دوائی سے رب فرعون کو صحت مل گئی تو تمہیں بہت انعام و کرام ملے گا۔ شعبان نے کہا، میں کسی انعام کے لالچ میں فرعون کا علاج نہیں کر رہا، یہ میرا پیشہ ہے اور ہر طبیب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دوا سے مریض اچھا ہو جائے۔ سائنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے واسطے کھانا لانے کے لیے چل دی۔ دوسرے دن سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد دوائیوں کا تھیلا کندھے پر لٹکا کر شعبان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہی محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ فرعون کے شاہی قصرات کا کوئی ایک محل نہیں تھا، یہ کئی محل تھے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان میں فرعون حوتب کا محل بھی تھا، اس کی ملکہ عالیہ کا محل بھی تھا، فرعون کی بیٹی شہزادی ساختی کا محل بھی تھا، اور فرعون کے چھوٹے بیٹے اور شہزادی کے چھوٹے بھائی آتون کا محل بھی تھا۔ ان کے علاوہ شاہی مہمان خانوں کی عالی شان عمارتیں تھیں اور دربار کے امراء اور رؤسا کی شاہی اقامت گاہیں بھی تھیں۔ یہ تمام محلات ایک پختہ اور بلند و بالا چار دیواری کے حصار میں تھے۔ ان کا ایک صدر دروازہ تھا جسے محل کا صدر دروازہ کہا جاتا تھا، وہاں دن رات شاہی محافظوں کا پہرا لگا ہوتا تھا۔ صدر دروازے کی ڈیوڑی میں شاہی فوج کا ایک دستہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ شعبان محلات کے صدر دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ پہرے داروں اور محافظوں نے اگرچہ شعبان کو محل کے اندر رہنے والے محافظوں کے ساتھ پالکی پر سوار ہو کر آتے جاتے دیکھ رکھا تھا، پھر بھی انہوں نے شعبان سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس لیے آیا ہے۔ شعبان نے کہا، میرا نام شعبان ہے، میں طبیب ہوں اور ملکہ عالیہ اور شہزادی ساعتی کے حکم سے رب فرعون کے علاج کے واسطے آیا ہوں۔ محافظ خاص نے کہا، تم یہی ٹھہرو۔ محافظ خاص نے اسی لمحے ایک شاہی ہرکارے کو محل کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہرکارے نے آ کر اطلاع دی کہ شعبان نامی طبیب کو محل میں آنے کی اجازت دی جائے اور 2 محافظ سپاہی اسے اپنے ساتھ لے کر شہزادی صاحبہ کے محل میں پہنچا دیں۔ اسی وقت 2 محافظ سپاہی شعبان کے ساتھ ہو گئے اور اسے اپنی معیت میں شہزادی ساعتی کے محل کے دروازے پر پہنچا کر واپس چلے گئے۔ شہزادی ساعتی کے محل کے دروازے پر کنیز لائکا شعبان کے خیر مقدم کے لیے کھڑی تھی، کہنے لگی، میرے ساتھ آ جاؤ۔ شہزادی ساعتی کے محل کے دربان نے شعبان کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ان تمام ضروری تکلفات سے فارغ ہونے کے بعد شعبان آخر شہزادی ساعتی کے کمرہ خاص میں آ گیا، جہاں شہزادی ایک دیوان پر نیم دراز تھی۔ لائکا ایک طرف ہو کر ادب سے کھڑی ہو گئی۔ شعبان نے جھک کر شہزادی ساعتی کی تعظیم کی اور کہا، شہزادی صاحبہ، میں دوائی تیار کر کے لے آیا ہوں۔ شہزادی ساعتی اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، تم اپنی دوائی سے مطمئن ہو؟ شعبان بولا، شہزادی صاحبہ، میں اگر مطمئن نہ ہوتا تو دوائی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا۔ شہزادی نے کنیز لائکا سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ عالیہ کو جا کر خبر کرو کہ شہزادی صاحبہ طبیب شعبان کے ساتھ بابا جان کی دوا لے کر آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ لائکا اسی وقت آداب بجا لا کر کمرے سے نکل گئی۔ شہزادی نے شعبان سے کہا، کھڑے کیوں ہو؟ صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ قریب ہی کرسی نما 2 مخملی صوفے پڑے تھے۔ شعبان ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ شہزادی ساعتی نے اس سے کہا، میں وہ دوائی دیکھنا چاہتی ہوں جو تم میرے بابا جان کے لیے لائے ہو۔ شعبان نے اسی وقت اپنے تھیلے میں سے سبز پتھر کی چھوٹی بوتل نکال کر شہزادی کی خدمت میں پیش کر دی۔ شہزادی نے بوتل کا ڈاٹ کھول کر اسے سونگا اور ناک سکیڑ کر جلدی سے منہ پیچھے کر لیا۔ اس کی بو تو بڑی تیز ہے، یہ بابا جان کو نقصان نہیں پہنچائے گی؟ شعبان نے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ نقصان پہنچانے والی دعا نہیں ہے، اس کی وجہ سے رب فرعون کا مرض دور ہو جائے گا۔ شہزادی ساعتی نے بوتل ڈاٹ لگانے کے بعد شعبان کو دی اور کہا، کیا تم اس کو پی سکتے ہو؟ اس جملے کے پیچھے شہزادی کا یہ اندیہ چھپا ہوا تھا کہ کہیں دوائی میں زہر نہ ملا ہوا ہو۔ فرعون کے شاہی محلات کی فضا میں درباری سازشوں کا جال بچھا رہتا تھا۔ طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی درباری کسی دوسرے درباری کو اور کوئی وزیر کسی فرعون کو زہر دے سکتا تھا۔ فرعونۂ مصر کی تاریخ میں پہلے سے ایسی کئی مثالیں موجود تھیں۔ چنانچہ اس شک کو دور کرنے کے لیے شہزادی نے شعبان سے یہ سوال پوچھا تھا۔ اس خیال سے کہ طبیب شعبان کو ناگوار نہ گزرے، شہزادی نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ دوائی میں زہر تو نہیں ملا ہوا، اس کے برعکس یہ پوچھ لیا تھا کہ کیا تم دوائی خود پی سکتے ہو، تاکہ اگر دوائی میں زہر ملا ہو تو شعبان پر
اس کا اثر ضرور ہو جائے گا۔ شعبان بھی شہزادی ساعتی کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے کہا، کیوں نہیں شہزادی صاحبہ، یہ بے ضرر دوا ہے، اسے کوئی بھی پی سکتا ہے، لیکن ایک صحت مند آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ صرف مریض کو پہنچے گا۔ یہ کہہ کر شعبان نے بوتل کا ڈاٹ کھول کر بوتل منہ سے لگائی اور اس کے 2 گھونٹ پی لیے۔ شہزادی اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شعبان بڑے سکون کے ساتھ صوفے پر بیٹھا رہا۔ اتنے میں کنیز لائکا نے آ کر کہا، ملکہ عالیہ نے طبیب شعبان کو طلب فرمایا ہے۔ شہزادی ساعتی نے قدرے توقف کیا۔ وہ دیوان پر بیٹھی رہی۔ وہ شعبان سے مختلف امراض کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر دوائی میں کوئی زہر ملا ہوا ہو تو اس کا شعبان پر اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اور جب کافی وقت گزر گیا اور شعبان پر کسی قسم کے زہر کے اثرات ظاہر نہ ہوئے تو شہزادی دیوان سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شعبان بھی اٹھ گیا۔ شہزادی نے شعبان کو ساتھ لیا اور پھر ملکہ عالیہ کے محل کی مختلف غلام گردشوں اور ایوانوں میں سے گزرنے کے بعد فرعون کے محل کی خوابگاہ کے دروازے پر آ گئی۔ غلاموں نے شہزادی کو آتے دیکھ کر اسی وقت خوابگاہ کا دروازہ کھول دیا اور شعبان، شہزادی اور کنیز لائکا کے ہمراہ فرعون کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ خوابگاہ میں وہی سکوت مرگ طاری تھا۔ فرعون عالیشان پلنگ پر اسی طرح بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ملکہ عالیہ اس کے سرہانے کی جانب بڑی کرسی پر خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شاہی طبیب پلنگ پر جھکا نیم بے ہوش فرعون کی نبض دیکھ رہا تھا۔ شہزادی ساعتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے شعبان کو اپنے پہلو میں پڑی خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شعبان خاموشی اور ادب سے بیٹھ گیا۔ کنیز لائکا ایک طرف مؤدب ہو کر کھڑی رہی۔ شاہی طبیب کچھ دیر تک فرعون کی نبض دیکھتا رہا، پھر اس نے زرتار چادر سے فرعون کی کلائی ڈھک دی اور ملکہ عالیہ سے مخاطب ہو کر بولا، رب فرعون کی نبض سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہماری دعا اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ میں شام کو ایک اور دوا تیار کر کے لاؤں گا۔ آمون دیوتا رحم کرے گا اور میری دوسری دوا سے رب فرعون کو ضرور ہوش آ جائے گا۔ ملکہ فرعون کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے شاہی طبیب سے کہا، پچھلے 15 ایام سے آپ مختلف دوائیں آزما رہے ہیں مگر رب فرعون اسی طرح بے ہوش ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی دواؤں پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ شاہی طبیب نے سر جھکا کر ملکہ عالیہ کی تعظیم کی اور واپس جانے کے لیے مڑا تو اس کی نگاہ شعبان پر پڑی۔ اس نے شعبان کے کندھے پر وہ مخصوص تھیلا بھی دیکھا جو طبیب لوگ کسی مریض کو دیکھنے جاتے وقت اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ ملکہ فرعون نے کسی دوسرے طبیب کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ شاہی طبیب کا نام زوناج تھا۔ اس نے شعبان کو گھور کر دیکھا اور خاموشی کے ساتھ خوابگاہ سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ملکہ عالیہ شعبان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیا تم وہ دوائی تیار کر کے لے آئے ہو جس کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اس سے رب فرعون کو افاقہ ہوگا؟ شعبان نے ادب سے عرض کی، جی ہاں ملکہ عالیہ، میں وہ خاص دوا تیار کر کے لے آیا ہوں۔ تب ملکہ عالیہ نے استفسار طلب نظروں سے اپنی بیٹی شہزادی ساعتی کی جانب دیکھا اور پوچھا، کیا تم نے اطمینان کر لیا ہے؟ شہزادی ساعتی نے کہا، ہاں امی جان، میں نے پورا اطمینان کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ نے شعبان سے مخاطب ہو کر کہا، طبیب تم اپنا علاج شروع کرو۔ شعبان نے عرض کی، میری گستاخی کو معاف کر دیجیے ملکہ عالیہ، مگر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ میرے علاج شروع کرنے کے بعد رب فرعون کو کسی دوسرے طبیب کی دوا نہ دی جائے۔ ملکہ فرعون نے بڑے غور سے شعبان کی عرضداشت کو سنا، پھر پرسکون آواز میں کہا، ہم پہلے ہی تم سے اس کا وعدہ کر چکے ہیں، تمہیں دوبارہ یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تمہارا علاج جاری رہے گا کسی شاہی طبیب کی دوا رب فرعون کو نہیں دی جائے گی۔ شعبان نے کندھے پر سے تھیلا اتارا، اس میں سے سبز پتھر کی بوتل نکالی اور کنیز لائکا سے کہا، مجھے پانی، ایک پیالی اور چمچ کی ضرورت ہے۔ لائکا اسی وقت خوابگاہ سے نکل گئی۔ ملکہ فرعون نے شعبان سے پوچھا، یہ دوا بے ضرر ہے نا؟ بالکل بے ضرر ہے ملکہ عالیہ، میں نے شہزادی صاحبہ کے سامنے اس کے 2 گھونٹ پیے ہیں، مجھے دکھاؤ۔ ملکہ فرعون نے کہا۔ شعبان نے بوتل کا ڈاٹ کھول کر بوتل بڑے ادب سے ملکہ فرعون کو پیش کی۔ ملکہ نے اس کو ناک کے قریب لا کر ذرا سونگھا اور جلدی سے بوتل کو پیچھے ہٹا کر بولی، بڑی تیز دوا ہے یہ۔ شعبان نے عرض کی، ملکہ عالیہ، دوائیاں سبھی ایسی ہی ہوتی ہیں، میٹھی دوائیاں صرف بیمار بچوں کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ لائکا چاندی کے تشت میں زرد مونگے کو تراش کر بنایا گیا بے داغ پیالہ، سونے کا چمچ اور پانی کی چھوٹی سراہی رکھ کر لے آئی۔
شعبان نے سبز پتھر کی بوتل میں سے گہرے رنگ کی تھوڑی سی سیال دوائی نکال کر پیالی میں ڈالی۔ سراہی میں سے تھوڑی مقدار میں پانی ڈال کر اسے اچھی طرح ہلایا۔ پیالی لائکا کے ہاتھ میں دی اور کہا، تم میرے بائیں جانب آ جاؤ۔ لائکا فرعون کے سرہانے کی جانب شعبان کے پہلو میں آ گئی۔ شعبان نے سونے کے چمچ کو دوائی سے بھرا، دوسرے ہاتھ سے جھک کر فرعون کے جڑے ہوئے سرد ہونٹ الگ کر کے اس کے منہ کو ذرا سا کھولا اور دوائی اس کے حلق میں انڈیل دی۔ اسی طرح شعبان نے دوائی کے 4 چمچ فرعون کو پلا دیے۔ اس کے بعد دوائی کی بوتل کو ڈاٹ لگا کر اپنے تھیلے میں رکھا اور ملکہ عالیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، میں نے دوائی کی پہلی خوراک فرعون معظم کو پلا دی ہے، دوسری خوراک پلانے میں شام کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ملکہ مصر کرسی پر باوقار مگر اداس چہرہ لیے بیٹھی شعبان کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے سر ہلا کر شعبان کو جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادی ساہتی نے لائکا سے کہا، لائکا تم طبیب شعبان کے ساتھ جاؤ گی۔ لائکا شہزادی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شعبان کے ساتھ ہو گئی۔ محل کے دروازے شعبان کا گھوڑا محافظوں نے ایک طرف باندھ رکھا تھا، مگر وہاں شاہی پالکی بھی اس کے جانے کے لیے موجود تھی۔ لائکا شعبان کے ساتھ پالکی میں بیٹھ گئی۔ شعبان کے گھوڑے کی باگ تھام کر ساتھ جانے والے محافظ سپاہیوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور یہ لوگ شعبان کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں لائکا شعبان سے باتیں کرتی رہی، کہنے لگی، میں دیوتاؤں پر کالے بکرے کا نذرانہ چڑھاؤں گی تاکہ وہ تمہاری دوا سے فرعون کو اچھا کر دیں۔ پھر پلٹ کر شعبان سے پوچھا، تمہیں یقین ہے نا تمہاری دوائی رب فرعون کو صحت یاب کر دے گی؟ شعبان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، مگر امید ضرور ہے کہ میری دوا رائگاں نہیں جائے گی۔ لائکا شعبان کو گھر پر چھوڑ کر اسی پالکی میں واپس محل پہنچ گئی۔ ملکہ عالیہ اور شہزادی ساہتی ابھی تک فرعون کے پلنگ کے سرہانے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ شہزادی ساہتی اپنی مادر ملکہ سے کہنے لگی، امی جان آپ فکر مند نہ ہوں، مجھے اس طبیب شعبان کے علاج پر بھروسہ ہے۔ کنیز لائکا احرام کے حادثے میں زخمی ہو گئی تھی، اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، وہ شعبان کے علاج سے 2 دن میں صحت مند ہو گئی تھی۔ ملکہ عالیہ نے ایک اداس نگاہ اپنے شوہر فرعون پر ڈالی جو ابھی تک بے ہوش پڑا تھا، اور سر جھکا لیا۔ شہزادی ساہتی اپنی غمزدہ ماں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتوں سے اس کا جی بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد اچانک فرعون کے جسم نے تھوڑی سی حرکت کی۔ ملکہ اور شہزادی نے دیکھا کہ کئی روز سے بے حس و حرکت پڑے فرعون کا جسم ذرا سا ہلا تھا۔ ابھی وہ اسی امید و بیم کے عالم میں تھی کہ فرعون نے آہستہ سے اپنی بند آنکھیں تھوڑی کھول کر ملکہ کی جانب دیکھا۔ ملکہ مصر اور شہزادی ساہتی کے اداس چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ملکہ مصر اپنے شوہر کے چہرے پر جھک گئی۔ اس نے گلوگیر آواز میں کہا، رب فرعون، دیوتاؤں اور رب آمون نے ہماری دعا سن لی، آپ کو ہوش آ گیا۔ اتنے دنوں سے بے ہوشی کی حالت میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے ناتواں اور نحیف و نزار فرعون کا ہوش میں آ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ فرعون کے ہونٹ کھلے اور اس نے کمزور آواز میں ملکہ مصر کا نام لیا۔ ملکہ عالیہ نے اپنا سر فرعون مصر کے سینے کے ساتھ لگا دیا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شعبان کی دوائی نے اپنا کارگر اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ فرعون مصر کو نہ صرف ہوش آ گیا تھا بلکہ وہ کمزور آواز میں رک رک کر ملکہ عالیہ اور شہزادی ساہتی سے باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ شہزادی ساہتی نے فرعون مصر کا ماتھا چوم کر کہا، بابا جان آپ زیادہ نہ بولیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ شام کے وقت شعبان فرعون مصر کو دوا کی دوسری خوراک پلانے آیا تو محل میں ہر ایک کی زبان پر تھا کہ نئے طبیب کی دوائی سے رب فرعون کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ فرعون کی شاہی خوابگاہ میں آیا تو شہزادی ساہتی اور ملکہ عالیہ کے اداس چہروں پر خوشی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ شہزادی ساہتی نے اٹھ کر شعبان کا خیر مقدم کیا اور کہا، شعبان تمہاری دوا نے میرے بابا جان کو اچھا کر دیا ہے، دیکھو انہیں ہوش آ گیا ہے، ابھی ابھی وہ ہمارے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ شعبان نے آگے بڑھ کر فرعون کی نبض دیکھی، پھر پپوٹے ہٹا کر آنکھوں کا معائنہ کیا اور ملکہ عالیہ سے کہا، ملکہ عالیہ میری دوا نے کارگر اثر کیا ہے، رب آمون کے حکم سے رب فرعون بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے فرعون مصر کو دوا کی ایک اور پوری خوراک پلا دی۔ فرعون کی آنکھیں بند تھیں۔ شعبان نے اس کی کلائی ہاتھ میں لے کر
نبض دیکھی، نبض درست ہو گئی تھی۔ اس نے ملکہ عالیہ سے کہا، ملکہ عالیہ، اب میں کل دوپہر کو دوائی کی تیسری خوراک پلانے آؤں گا، مجھے اجازت دیجیے، لیکن میری شرط کو ضرور یاد رکھیے گا، اس دوران رب فرعون کو کسی دوسرے طبیب کی دوا نہیں دینی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، تم جیسے کہو گے ویسے ہی ہوگا، بے فکر ہو کر جاؤ۔ شعبان کے 3 دن کے علاج سے فرعون مصر کی طبیعت کافی سنبھل گئی۔ شعبان نے علاج جاری رکھا۔ 1 ہفتے کے بعد فرعون مصر کے چہرے پر تازہ خون کی رونق آ گئی۔ اس نے ملکہ عالیہ اور اپنی بیٹی سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ شاہی محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادی ساعتی کا چھوٹا بھائی مصر کے مقبوضہ صوبوں کے دورے پر گیا ہوا تھا۔ اس نے باپ کی صحت یابی کی خبر سنی تو تھیبز میں واپس آ گیا۔ اپنے باپ کو صحت مند اور باتیں کرتا دیکھ کر اس نے باپ کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اسے مبارکباد دی۔ شہر میں فرعون مصر کی صحت یابی کی خوشی میں چراغاں کیا گیا۔ غریبوں محتاجوں میں خیرات تقسیم کرنے کے لیے شاہی خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ ملک کے تمام دیوتاؤں کے موبدوں میں جانوروں کی قربانیاں دی گئیں۔ ہیکل اعظم کا کاہن اعظم ہامون بھی صحت یابی کی مبارکباد دینے فرعون مصر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شہزادی ساعتی اور ملکہ فرعون کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شہزادی ساعتی نے شعبان کو بیش قیمت انعام و کرام سے نوازا اور اسے اپنا طبیب خاص مقرر کر دیا۔ فرعون مصر نے خاص طور پر شعبان کو اپنی خوابگاہ میں طلب کیا اور اسے انعام و کرام دینے کے علاوہ شاہی خلعت بھی عطا کی اور اعلان کیا کہ طبیب شعبان آج سے فرعون مصر کا خصوصی طبیب مقرر کیا جاتا ہے۔ کنیز لائقہ بھی بہت خوش تھی۔ فرعون مصر کا شاہی طبیب مقرر کیے جانے کے بعد شعبان شاہی محلات کی ایک عالیشان حویلی میں منتقل ہو گیا۔ وہ اپنے پرانے مکان میں ہی رہنا چاہتا تھا، مگر شہزادی ساعتی نے اسے بتایا کہ یہ فرعون مصر کے شاہانہ مقام کی بے ادبی ہے کہ اس کا خصوصی شاہی طبیب ایک معمولی بستی میں رہے۔ شعبان کو مجبوراً شاہی محل کی ایک حویلی میں منتقل ہونا پڑا۔ جب وہ اپنا جدی پشتی مکان چھوڑ کر شاہی محل کی طرف جا رہا تھا تو شاہی فوج کا حفاظتی دستہ پالکی کے ساتھ مکان کے باہر موجود تھا۔ سائنہ شعبان کو چھوڑنے صحن کے دروازے تک آئی۔ شعبان نے پہلی بار سائنہ کی جانب محبت آمیز نظروں سے دیکھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، مگر رب فرعون کے حکم کے آگے مجبور ہوں۔ تم اداس نہ ہونا۔ سائنہ نے کہا، میں کیوں اداس ہوں گی؟ مجھے تو خوشی ہے کہ دیوتاؤں نے تمہیں اتنے اونچے مقام پر پہنچایا ہے۔ تم مجھے ملو چاہے نہ ملو، تم جہاں بھی ہوگے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ شعبان نے آگے بڑھ کر سائنہ کی پیشانی چوم لی اور پالکی میں سوار ہو کر شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ سائنہ خالی مکان کے دروازے سے لگی شعبان کی سواری کو جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی پالکی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے میلے دامن سے آنسو پونچھے اور شعبان کے کھانے کے خالی برتن ٹوکری میں رکھ کر اپنے مکان کی طرف چلی گئی۔ شعبان کے مزید 1 ہفتے کے علاج اس کی نگہداشت کے باعث فرعون مصر بالکل پہلے جیسا صحت مند ہو گیا۔ اب وہ شاہی دربار میں بھی جانے لگا۔ تخت شاہی پر بیٹھ کر دوسرے ممالک اور مقبوضہ صوبوں سے آنے والے تحفے تحائف وصول کرتا اور دربار میں پیش ہونے والے مقدموں کے فیصلے بھی سناتا۔ ملکہ عالیہ اس کے پہلو میں تخت پر بیٹھی ہوتی تھی۔ چاند کی 14ویں تاریخ کو، جو قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق رب آمون کا مقدس دن تھا، فرعون مصر کی جانب سے محل کے ایوان شاہی میں ایک زبردست دعوت کا اعلان کیا گیا۔ شاہی محلات کو دلہن سے بھی بڑھ کر سجایا گیا۔ ایسے ایسے نایاب رنگ برنگے فانوس روشن کر دیے گئے کہ کسی میں سے سرخ اور کسی میں سے نیلی اور کسی میں سے کرمزی روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ شاہی محلات کے تمام فواروں میں سے چاندی جیسا نقرئی پانی اچھل اچھل کر نیچے حوض میں گول دائروں کی شکل میں رکھے ہوئے چھوٹے بڑے پیالوں اور پیالیوں میں گرتا اور ان میں جلترنگ کے ساز کی موسیقی پیدا ہوتی۔ فصیلے شہر کے تمام دروازوں اور فصیل کے اوپر والی تمام برجیوں میں شاہی سازندہ کی ٹولیاں بیٹھ گئیں، جن کے سازوں کے سر 24 گھنٹے فضا میں موسیقی بکھیرتے رہتے تھے۔ شاہی محل کے ہر دروازے پر ملک شام اور ملک دمشق کے ساز شاہی محل کے ہر دروازے پر ملک شام اور ملک دمشق کے ساز نواز کھڑے ہو کر دف بجاتے اور جھوم جھوم کر رقص کرتے۔ محلات کے ہر ایوان کے چاروں گوشوں میں رکھے خوشبودار قیمتی مصالوں سے بھرے ہوئے چاندی کے خوشبودانوں میں عود و عنبر سلگ سلگ کر محل کی فضاؤں کو معطر کرتے۔ جس شاہی ایوان میں
دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا اس کی دیواروں کو قسم قسم کے زر و جواہر والے باریک ریشمی پردوں سے سجا دیا گیا۔ ایوان شاہی کے چاروں کونوں میں دمشق کی ساز بجانے والی نازک اندام حسین دوشیزائیں چنگ اور طاؤس پر اپنی نازک انگلیاں پھیرتے ہوئے موسیقی کے دھیمے دھیمے سروں کا جادو بکھیرنے لگیں۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ امراء اہل دربار اپنی بیگماند کے ساتھ آرائشی پالکیوں میں بیٹھ کر آئے جنہیں غلاموں نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ نوجوان بگیوں میں سوار ہو کر آ رہے تھے جن کے آگے سفید اور بادامی رنگ کے گھوڑے جوتے تھے۔ ادھیڑ عمر امراء اور شرفا نے سروں پر نقلی بالوں کی وگیں لگا رکھی تھیں۔ عورتوں نے اپنے اصلی بالوں کی پٹیاں نکالی ہوئی تھیں اور تمام بالوں کی میڈیاں نکال کر ان میں موتی پرو رکھے تھے۔ ان کی زرق برق ریشمی پوشاکیں فانوسوں کی روشنیوں میں جھلملا رہی تھیں۔ ان پوشاکوں میں سے عرب اور دمشق کے قیمتی عطریات کی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ مہمان خواتین کا استقبال شاہی محل کی کنیزیں کر رہی تھیں۔ مرد مہمانوں کے خیر مقدم کے لیے خوش شکل غلام موجود تھے۔ وہ مہمانوں کے جوتے خود اتارتے، چاندی کی سراہیوں میں بھرے ہوئے خوشبودار پانی سے ان کے ہاتھ دھلاتے، انہیں عطر لگاتے، ان کے گلے میں ہار ڈالتے۔ مہمان جب ان کے ایوان شاہی میں داخل ہو جاتے جہاں شاہی ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا تو خوبصورت کنیزیں آگے بڑھ کر ہر مہمان مرد اور عورت کو کمل کے پھولوں کا تاج پہناتی۔ ان میں کسی کمل پھول کا رنگ سفید، کسی کا زرد، کسی کا سرخ اور کسی کا کرمزی ہوتا۔ قدیم مصر کے عہد میں دریائے نیل کے کنارے کھلنے والے کمل کے پھولوں نے ملک روم اور یونان میں بڑی شہرت پائی۔ جب مہمان ایوان شاہی میں صوفوں پر بیٹھ گئے تو سازندوں نے طاؤس و چنگ و رباب کے ساز چھیڑ دیے۔ دف کی ہلکی ہلکی تھاپ پر نفیریوں اور بانسریوں کے نغمے بیدار ہو گئے۔ خوبصورت کنیزیں اور خوش شکل غلام لڑکے چاندی کے تشت اٹھا کر آ گئے۔ تشتوں میں ہلکے سرور والی شراب کے زمردی جام بھرے ہوئے تھے۔ مہمان اپنا اپنا جام اٹھاتے اور دو ایک گھونٹ پی کر رکھ دیتے۔ ملک حبشہ کی بازیگر لڑکیاں اور لڑکے دوڑتے ہوئے ایوان شاہی میں داخل ہوئے اور مختلف سازوں کی جھنکار میں بازیگری کے کرتب دکھا کر مہمانوں کو خوش کرنے لگے۔ رنگ و آہنگ کا یہ جشن کچھ دیر تک جاری رہا۔ اس دوران کسی مہمان کے گلے میں پڑا پھولوں کا ہار مرجھانے لگتا تو کنیزیں اور غلام فوراً اسے اتار کر تازہ پھولوں کا ہار پہنا دیتے۔ پھر غلام اور کنیزیں کھانے کا سامان لے کر آ گئیں۔ کھانے میں طرح طرح کے پکوان تھے۔ سونے چاندی کے پتروں سے بنی ہوئی ٹوکریوں میں پھول اور روٹیاں رکھی تھیں اور ان پر گلاب کا عرق چھڑکا ہوا تھا۔ کسی غلام نے چکنے پنیر کے کاب اٹھا رکھے تھے۔ سب سے پہلے مہمانوں کو پرندوں کا گوشت پیش کیا گیا۔ ان میں مور، سرخاب اور لال چونچوں والی بلبلوں کا گوشت بھی تھا۔ مچھلیاں ہر قسم کی تھیں جو دریائے نیل کے میٹھے پانیوں اور بحیرہ کلزم سے پکڑ کر لائی گئی تھیں۔ زرد مونگوں کی رکابیوں میں دم پخت کیے ہوئے گھونگے پیش کیے جانے لگے۔ بعض بڑے بڑے کعبوں میں بھنے ہوئے ثابت ہرن ماں ان کے سینگوں کے رکھے تھے۔ موروں کے کباب ان کی دموں سمیت اور پوری مسلم بھیڑیں لائی گئیں۔ چاندی کے بڑے بڑے بادیوں میں پلے ہوئے دمبوں کی چربی کے ٹکڑے پڑے تھے جن پر زعفران چھڑکا گیا تھا۔ ہر میز پر دوسرے کھانوں کے علاوہ انگور، انار، ناشپاتیوں اور رسیلے سیبوں سے بھرے ہوئے تشت رکھے تھے۔ مہمان بڑے شوق سے ہر قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فضا میں مختلف کھانوں، مسالوں اور پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ مہمانوں کے ہلکے ہلکے کہکہے سنائی دے رہے تھے۔ جب ضیافت اپنے اختتام کو پہنچی تو ہر مہمان کا ہاتھ دھلا کر انہیں گلاب کے عطر میں بھگو کر نچوڑے ہوئے سفید جاذب رومال پیش کیے گئے تاکہ وہ اپنے ہاتھ اور ہونٹ پونچھ سکیں۔ ضیافت کے آخر میں فرائنہ مصر کی قدیم روایات کے مطابق دو غلام ایک تازہ حنوط کی ہوئی ممی کی لاش کا تابوت اٹھائے ایوان شاہی میں داخل ہوئے۔ تابوت بغیر ڈھکنے کے تھا۔ تابوت میں ممی کی لاش اپنے ہاتھ سینے پر باندھے سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ممی کا تابوت مہمان کے آگے لایا جاتا اور غلام کہتا، اسے غور سے دیکھو، اس سے پہلے کہ تمہارا بھی یہی انجام ہو، کھاؤ پیو اور جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو۔ جتنی دیر تک ممی کا تابوت ایوان شاہی میں مہمانوں کے درمیان پھرایا جاتا رہا، محض عبرت انگیز سناٹا چھایا رہا۔ جب غلام ممی کا تابوت لے کر چلے گئے تو کنیزیں نئی شراب سے بھری ہوئی سراہیوں کے تشت لے کر آ گئیں۔ ساز بجانے والوں نے
اپنا کام شروع کر دیا۔ مہمان ضیافت کے بعد کھانے کو ہضم کرنے کے لیے شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگے اور ہنس ہنس کر کہکہے لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے۔ محفل کی رنگینی اور گرم جوشی دوبارہ واپس آ گئی۔ آخر میں صحت یاب ہونے والے فرعون حوتب کا سونے کا تخت نمودار ہوا۔ تخت کو زرد لباسوں والے سیاہ فام حبشی غلاموں نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ تخت پر سونے کے پایوں اور قیمتی ہیرے جواہرات سے جگمگاتی 2 کرسیاں رکھی تھی۔ ایک کرسی پر فرعون مصر حوتب آمون پورے جاہو جلال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دوسری کرسی پر ملکہ مصر بیٹھی تھی۔ فرعون حوتب کے ایک ہاتھ میں دیوتا آمون کے سر والی سونے کی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں شہنشاہیت کی علامت سنہری زنجیر تھی جو سونے کے چھلے میں پڑی ہوئی تھی۔ فرعون کے تخت کے پیچھے ایک اور تخت تھا جس پر فرعون حوتب کی بڑی بیٹی شہزادی ساہتی اور چھوٹا بیٹا حوتب آمون بیٹھا تھا۔ ان کے پیچھے تھیبس کے سب سے بڑے موبد ہیکل اعظم کا کاہن ہامون زرد چوغا پہنے ہاتھ میں دیوتا آمون کے سر والا عصا تھامے چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہیکل اعظم میں دیوتا آمون کے سامنے رقص کرنے والی لڑکیاں ہاتھوں کو سینوں پر باندھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھیں۔ شاہی سواروں کو دیکھتے ہی تمام مہمان تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرعون کے تخت کو منقش ستونوں کے درمیان سبز رنگ کے مرمری چبوترے پر رکھ دیا گیا۔ تمام مہمان ابھی تک ایستادہ تھے۔ فرعون نے ایک ہاتھ آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ سارے مہمان اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کاہن ہامون عصا ہاتھ میں تھامے 2 قدم بڑھ کر فرعون کے تخت کے پاس آیا۔ اس نے سب سے پہلے فرعون کے جاہو جلال، اس کی سلطنت کی وسعت کی زبردست تعریف کی۔ اس کے بعد تمام اراکین سلطنت، ملک کی رعایا اور اپنی طرف سے فرعون کو اس کی صحت یابی پر مبارکباد دی۔ فرعون حوتب طویل بیماری سے اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نکاہت اور کمزوری کے اثرات ابھی باقی تھے۔ اس نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر کاہن اعظم، اراکین سلطنت، عمراء، شرفاء اور تمام مہمانوں اور اپنی رعایا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، دیوتا آمون کے رحم و کرم، شاہی محل کے برگزیدہ طبیب زوناش کی نگہداشت اور علاج سے اور آپ سب کی دعاؤں کے باعث میں صحت یاب ہو گیا ہوں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، لیکن جس نوجوان طبیب کی دواؤں سے مجھے اپنی مسلسل بے ہوشی سے نجات ملی، میں اس کا احسان نہیں بھلا سکتا۔ اس نوجوان طبیب کا نام شعبان ہے۔ شعبان ضیافت میں موجود تھا اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون عظیم کی زبان سے اپنی تعریف سن کر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ فرعون حوتب نے ہیکل اعظم کے کاہن ہامون کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ کاہن ہامون آگے بڑھ کر شاہی تخت کے پاس آیا اور اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ فرعون حوتب نے مدھم آواز میں کاہن ہامون سے کچھ کہا۔ کاہن ہامون فرعون حوتب کا حکم سن کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور مہمانوں کی جانب منہ کر کے اپنا عصا والا بازو پھیلا کر بولا، رب فرعون کے حکم سے نوجوان طبیب شعبان ان کے حضور پیش ہو۔ یہ سن کر شعبان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بڑے ادب سے قدم اٹھاتا فرعون حوتب کے تخت کے روبرو آ کر ہاتھ باندھ کر جھک گیا۔ محفل پر خاموشی چھا گئی۔ ضیافت میں فرعون کا شاہی طبیب زوناش بھی اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھا۔ فرعون حوتب کے منہ سے یہ سن کر کہ اسے صرف نوجوان طبیب شعبان کی دعا سے مسلسل بے ہوشی سے نجات ملی ہے، زوناش کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ فرعون حوتب نے شعبان سے کہا، چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھو۔ شعبان نے گردن اٹھا کر فرعون حوتب کو ایک نظر دیکھا اور نظریں نیچی کر لیں۔ فرعون نے اپنے گلے میں سفید موتیوں کا قیمتی ہار اتار کر اپنا ہاتھ شعبان کی طرف بڑھا دیا اور کہا، شعبان، میرے اس ناچیز تحفے کو قبول کرو۔ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ فرعون حوتب نے آج تک کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو تحفہ پیش کرنے کا اعزاز نہیں بخشا تھا اور نہ ہی اپنے تحفے کو کبھی ناچیز کہا تھا۔ شعبان خود فرعون حوتب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پر حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر قیمتی ہار لیا اور سر جھکا کر کہا، مجھے اگر دیوتا 1000 سال کی زندگی بھی عطا کرتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی شمال و جنوب، مشرق و مغرب کے عظیم شہنشاہ رب فرعون سے یہ بیش قیمت تحفہ پا کر ہوئی ہے۔ فرعون کے پہلو میں بیٹھی ملکہ مصر نے اسی لمحے اپنے شوہر کی طرف ذرا سا جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ فرعون حوتب کے چہرے پر تبسم سا آ گیا
اس نے ایک خاموش نظر تمام مہمانوں پر ڈالی، پھر اپنے روبرو ادب سے کھڑے شعبان کو دیکھا اور مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں آج سے اس نوجوان طبیب کو اپنا طبیب خاص مقرر کرتا ہوں، میرے اس اعلان کو شاہی فرمان سمجھا جائے۔ اس اعلان کو سن کر طبیب شاہی زوناش کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے طبیب کو یہ اعزاز حاصل ہو اور وہ فرعون ہوتب کی آنکھ کا تارا بنے۔ فرعون ہوتب کے شعبان کو طبیب خاص مقرر کرنے کے اعلان نے شاہی طبیب زوناش کے اندر حسد کے ایک ایسے زہریلے سانپ کو بیدار کر دیا تھا جو اگر زوناش کو ڈسنے لگا تھا تو وقت آنے پر فرعون کے طبیب خاص شعبان کو بھی ڈس سکتا تھا۔ ضیافت کے اختتام پر جب فرعون ہوتب کی شاہی سواری اپنے محل کو واپس چلی گئی تو شاہی دربار کے امراء اور شہر کے رؤسا نے آگے بڑھ کر شعبان کو مبارکباد دی۔ شاہی طبیب زوناش شعبان کو مبارکباد نہیں دینا چاہتا تھا، مگر حواریوں میں سے اس کے خاص حواری اور شاگرد فرتوش نے زوناش کو سمجھاتے ہوئے کہا، استاد مکرم، آپ کے دل پر جو گزر رہی ہے میں اس سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بھی آگے بڑھ کر شعبان کو مبارکباد پیش کریں، یہ ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ شاہی طبیب زوناش نے غور کیا تو اسے اپنے شاگرد اور رازدار دوست فرتوش کی یہ تجویز اچھی لگی۔ زوناش اپنے شاگردوں کے ساتھ شعبان کے پاس آیا اور اس سے ہاتھ ملا کر بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے بولا، شعبان، رب فرعون کا طبیب خاص مقرر ہونے پر میری طرف سے بھی دلی مبارک قبول ہو۔ شعبان نے زوناش کو پہچان لیا تھا کہ فرعون کا شاہی طبیب ہے۔ اس نے زوناش کا شکریہ ادا کیا اور انکسار کے ساتھ بولا، محترم، میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ رب فرعون کا مرض آپ ہی کے علاج سے دور ہوا ہے۔ یہ رب فرعون کی میری طرف سے خوش فہمی ہے کہ میرے علاج سے انہیں ہوش آیا تھا۔ میں تو اس وقت بھی خود کو آپ کا شاگرد سمجھتا ہوں۔ زوناش نے شعبان کا کندھا تھپتھپا کر کہا، یہ تمہارا بڑا پن ہے کہ تم مجھے استاد کا درجہ دے رہے ہو، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رب فرعون کو میرے مسلسل علاج سے ہی صحت ملی ہے۔ یہ کہہ کر زوناش نے شعبان سے ہاتھ ملایا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ایوان شاہی کے صدر دروازے کی طرف بڑھا، جہاں سے معزز مہمان اور ان کی بیگمات ایک دوسرے سے باتیں کرتی واپس جا رہی تھیں۔ زوناش کے شاگرد فرتوش نے چلتے چلتے زوناش کے قریب ہو کر کہا، استاد مکرم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ شعبان کو دل کی بات کہہ دی۔ شاہی طبیب زوناش نے غرور سے گردن اٹھا کر کہا، میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، یہ کل کا نو مشق طبیب ہمارے تجربے کا کیا مقابلہ کرے گا؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ رب فرعون نے میری خدمات کی کوئی قدر نہیں کی۔ اسی قسم کی باتیں کرتے وہ مہمانوں کے ساتھ محل کے صدر دروازے کی طرف چلے گئے۔ شعبان ابھی تک ایوان شاہی میں ہی بیٹھا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ معزز مہمانوں کا ہجوم نکل جائے تو وہ دروازے کا رخ کرے۔ ایک طرف سے کنیز لائکا آتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ خوشی اور فخر سے کھلا ہوا تھا۔ وہ شعبان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، مبارک ہو، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ شعبان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں بھی مبارک ہو، میرے اس اعزاز میں تمہارا بھی حصہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تمہارا علاج نہ کرتا تو مجھے نہ رب فرعون کے دربار میں بازیابی ملتی اور نہ اتنا بڑا اعزاز ہی نصیب ہوتا۔ لائکا نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ایسا نہ کہو شعبان، ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی قابلیت ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ بنی ہوں۔ پھر بھی شعبان بولا، میں نے غلط نہیں کہا، تم اگر ذریعہ نہ بنتی تو مجھے کبھی یہ مقام نہ ملتا، اس اعتبار سے میرے لیے تمہارا شکر گزار ہونا لازمی ہے۔ لائکا مسکرانے لگی، بولی، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں یہ عہدہ پا لینے کی خوشی ہوئی ہے یا نہیں؟ شعبان نے لائکا کے ہاتھ پر آہستہ سے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا، مجھے صرف اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ اب تم میرے بہت قریب آ جاؤ گی، میں جب چاہوں تمہیں مل سکوں گا۔ کنیز لائکا کے رخساروں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ فرعون کی طرف سے دی ہوئی موتیوں کی مالا شعبان کے گلے میں تھی۔ لائکا نے کہا، تمہیں یہ موتیوں کی مالا بڑی سج رہی ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں بھی بڑی سجے گی۔ شعبان گلے میں سے موتیوں کا ہار اتارنے لگا تو لائکا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنے گلے سے نہ اتارو، یہ رب فرعون کا تحفہ ہے، کسی دوسرے کو دو گے تو اس کی توہین ہوگی۔ شعبان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ لائکا بولی، چلو میرے ساتھ، تمہیں شہزادی صاحبہ نے یاد کیا ہے، میں تمہیں لینے آئی تھی۔ شعبان نے پوچھا، کس لیے یاد کیا ہے انہوں نے مجھے؟ تم چلو تو صحیح،
لائکا نے اٹھتے ہوئے کہا، وہاں جا کر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس لیے یاد کیا ہے شہزادی صاحبہ نے۔ آؤ۔ شہزادی ساہتی اپنے محل کے ایوان خاص میں ہی تھی۔ شابان نے آتے ہی جھک کر شہزادی ساہتی کو تعظیم پیش کی اور ادب سے کھڑا رہا۔ شہزادی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اس کے ہاتھ میں زمرد کا خالی جام تھا، پیچھے کنیز شراب کی سراہی تھامے کھڑی تھی۔ شہزادی نے اپنے جام والے ہاتھ کو ذرا سی جنبش تھی، کنیز نے فوراً آگے بڑھ کر سراہی میں سے شراب جام میں انڈیل دی۔ شہزادی نے ایک گھونٹ پیا اور بولی، شابان، تمہیں بابا جان کے طبیب خاص کا عہدہ مبارک ہو۔ شابان نے انکساری کے ساتھ کہا، شہزادی صاحبہ، یہ آپ ہی کی کرم فرمائیوں کا نتیجہ ہے۔ شہزادی ساہتی نے شراب کا جام قریب پڑی صندل کی تپائی پر رکھ دیا اور گود میں رکھے ریشمی رومال کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ 2 بار آہستہ سے لگایا اور کہنے لگی، یہ اعزاز تم نے اپنی لیاقت سے حاصل کیا ہے۔ بابا جان کا علاج 6 مہینوں سے ہو رہا ہے۔ شاہی طبیب زوناش کی ایک بھی دوا کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ تم پہلی بار ہی نبض دیکھ کر دوا تیار کر کے لائے اور تمہاری دوائی سے بابا جان کو نہ صرف ہوش آ گیا بلکہ وہ صحت یاب بھی ہو گئے۔ بابا جان تو شاہی طبیب زوناش کو معزول کر کے اس کی جگہ تمہیں شاہی طبیب مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن امی جان نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ زوناش شاہی خاندان کا پرانا طبیب ہے، اسے بھی رہنے دیا جائے۔ پھر بابا جان نے تمہارے طبیب خاص ہونے کا اعلان کر دیا۔ شابان نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں شاہی طبیب کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا، وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، انہیں ادویات اور جڑی بوٹیوں کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے۔ یہ محض ایک اتفاق کی بات ہے کہ میری دوا سے رب فرعون کو آرام آ گیا۔ شہزادی ساہتی نے جام اٹھا کر شراب کا ایک گھونٹ پیا اور رومال اپنے ہونٹوں پر پھیر کر کہا، اب تمہیں شاہی محلات میں آ کر رہنا ہوگا، تمہیں ایک حویلی رہائش کے لیے مل جائے گی، تمہاری ضروریات شاہی محل کی جانب سے پوری کی جائیں گی، اس کے علاوہ تمہیں ہر ماہ وظیفہ بھی ملے گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے شابان؟ شابان نے عرض کی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے شہزادی صاحبہ؟ شہزادی بولی، سواری کے واسطے تمہیں 4 کہاروں کی شاہی پالکی ملے گی اور شاہی محافظوں کا ایک دستہ شاہی محل سے باہر آتے جاتے وقت تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب تم اپنے مکان پر جاؤ اور اپنا ساز و سامان اور ادویات وغیرہ لے کر محل کی حویلی میں منتقل ہو جاؤ۔ غلام زرغام تمہارے ساتھ جائے گا، وہ تمہارا ذاتی خدمتگار ہوگا۔ جو حکم شہزادی صاحبہ۔ اور پھر شابان شہزادی ساہتی سے اجازت لے کر لائکا کے ہمراہ ایوان خاص سے باہر آ گیا۔ لائکا کہنے لگی، اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ شابان نے اعتراض کیا۔ لائکا بولی، مجھے تمہاری نئی حویلی کی آرائش وغیرہ بھی تو کروانی ہوگی، واپس آؤ گے تو میں تمہاری حویلی میں ہی ہوں گی۔ محل کے صدر دروازے پر 4 غلام شاہی پالکی لیے تیار کھڑے تھے۔ 4 محافظ سپاہی بھی گھوڑوں پر سوار شابان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک بغیر سوار کے خالی گھوڑا ان کے ساتھ تھا۔ شابان شاہی پالکی میں سوار ہو کر اپنے مکان پر آیا تو شاہی فوج کے سپاہیوں اور پالکی کو دیکھ کر شابان کی بچپن کی ساتھی سائنہ دوڑ کر آ گئی، کہنے لگی، یہ خبر بستی میں پہنچ گئی تھی کہ تمہیں رب فرعون نے اپنا خاص طبیب مقرر کیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو۔ میں ہمیشہ دیوتاؤں کے آگے تمہاری ترقی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، دیوتاؤں نے میری دعا سن لی۔ شابان نے سائنہ کا شکریہ ادا کیا اور محافظ سپاہیوں کو وہ مختصر سامان دکھایا جو اسے اپنے ساتھ حویلی میں لے جانا تھا۔ سپاہی سامان اٹھا کر گھوڑے پر لادنے لگے۔ سائنہ صحن میں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ شابان اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا، شاہی محل کے حکم کے مطابق اب مجھے محل کی شاہی حویلی میں رہنا ہوگا۔ میرا جی بستی کو چھوڑنے کو نہیں چاہتا مگر مجبوری ہے۔ سائنہ نے معصوم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیوتاؤں نے تمہیں اپنی قابلیت دکھانے کا سنہری موقع دیا ہے، تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بستی میں تمہارے لیے اب کیا رہ گیا ہے؟ شابان بولا، تم فکر نہ کرو، میں کبھی کبھی تمہیں ملنے آتا رہوں گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سائنہ نے اداس لہجے میں کہا، تم نہ بھی آؤ تو میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوتے ہو۔ سائنہ اپنے فکرے پر خود ہی شرما گئی۔ وفورے جذبات میں اس کے منہ سے اس کے دل کی بات نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آتے ہوئے آنسوؤں کو روک کر کہا، اب تمہیں جانا چاہیے، شاہی سوار تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شابان نے جلدی سے سائنہ کی پیشانی کو چوما اور صحن کے دروازے سے باہر نکل گیا، جہاں 4 محافظ گھوڑوں پر سوار اور 4 غلام کہار
پالکی کے چاروں سروں پر تیار کھڑے تھے۔ شعبان کا مختصر سا ساز و سامان خالی گھوڑے پر لدا ہوا تھا۔ شعبان پالکی میں بیٹھ گیا، غلاموں نے پالکی کندھوں پر اٹھائی اور یہ سواری شاہی محل کی طرف چل دی۔ شعبان جس شاہی حویلی میں منتقل ہوا وہ شاہی محلات کے جنوبی گوشے میں عمرہ کے دربار کی حویلیوں سے ملحق تھی۔ سنگ سرخ کی بنی ہوئی ایک منزلہ عمارت تھی جن کی دونوں جانب باغیچوں میں سنگ مرمر کے فوارے چل رہے تھے۔ سرو شمشاد کے قداور درخت سر اٹھائے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ صحن کی دیواروں پر گلاب کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں جن میں سرخ اور سفید گلاب کھلے ہوئے تھے۔ حویلی کے کمروں کے فرش قیمتی قالینوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ دروازوں پر سرخ و نیلے اور کیسری رنگوں کی بڑی بڑی تصویریں بنی ہوئی تھیں جن میں کہیں فرعون کو جنگل میں شکار کھیلتے دکھایا گیا تھا تو کہیں شاہی دربار میں مقبوضہ علاقوں کے سفیروں کو فرعون کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرتے دکھایا گیا تھا، اور کہیں آہو چشم رقاصائیں دیوتا اسیرس کے بت کے سامنے جھانجریں ہاتھوں میں تھامے رقص کر رہی تھیں۔ ہر کمرے میں قیمتی فرنیچر بڑے سلیقے سے لگا تھا۔ ستونوں کے اوپر کسی نہ کسی دیوتا کا پرندوں اور چوپایوں کے سروں والا کوئی نہ کوئی مجسمہ نصب تھا۔ چھتوں کے ساتھ چاندی کے فانوس لٹک رہے تھے۔ آرام صوفوں، آرام کرسیوں کے درمیان ترپائیوں پر مختلف انواع کے پھلوں اور خشک میوہ جات سے بھرے ہوئے تشت رکھے تھے۔ کمل کے پیالوں کی شکل کے خوشبودانوں میں مشک وغیرہ کی خوشبوئیں سلگ رہی تھیں۔ کونے والی آبنوس اور سندل کی لکڑی کی تپائیوں پر سنگ مرمر کے گلدانوں میں کمل اور گلاب کے تازہ پھول سجے ہوئے تھے۔ کنیز لائکا اور شعبان کے غلام خاص زرگام کی نگرانی میں حویلی کے خادموں اور کنیزوں نے کمروں کی جھاڑ پونچھ کر کے ہر شے کو بڑے سلیقے سے اپنی اپنی جگہ پر سجا دیا تھا۔ حویلی کے باورچی خانے میں رات کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا تھا۔ شعبان کو ساتھ لے کر لائکا نے اسے حویلی کے سارے کمرے دکھائے اور کہا، یہاں تمہیں ہر قسم کا آرام میسر ہوگا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اپنے نجی غلام زرگام کو حکم دینا، وہ مہیا کر دے گا۔ آخر میں لائکا شعبان کو حویلی کے اس کمرے میں لے آئی جہاں طبابت سے متعلق اس کا ساز و سامان سنگ مرمر کی لمبی میزوں اور الماری میں رکھ دیا گیا تھا۔ کہنے لگی، تمہیں اپنا نیا مکان پسند آیا؟ شعبان نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ لائکا کچھ دیر رکنے کے بعد چلی گئی۔ حقیقت میں شعبان کو شاہی محل کی حویلی میں آتے ہی بستی والے غریبانہ مکان کی یاد ستانے لگی تھی۔ اتنی بڑی اور خالی خالی حویلی میں وہ اپنے آپ کو تنہا تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ ایک قدرتی بات تھی، لیکن وہ شاہی محل میں رہنے کے لیے مجبور تھا۔ رب فرعون کے فرمان کی عدم تعمیل ایک جرم ہی نہیں، گناہ تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں فرعون کو دیوتا آمون کا بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ شاہی محل میں شعبان کے روزمرہ کے معمولات شروع ہو گئے۔ اسے روزانہ فرعون کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا معائنہ کرنا ہوتا تھا۔ اس کا علاج ابھی جاری تھا۔ شعبان کو ملکہ فرعون کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ خود اس کے شوہر کو دوا پلائے اور اس کی خبر گیری کرے۔ دوسری طرف شاہی طبیب زوناش بھی غافل نہیں بیٹھا تھا۔ اسے اس بات کا سخت صدمہ ہوا تھا کہ شعبان کی وجہ سے اسے فرعون کی دیکھ بھال کے فرائض سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ وہ جو منصوبہ لے کر جوڑ توڑ اور سازشوں سے شاہی محل میں داخل ہو کر شاہی طبیب کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوا تھا، وہ منصوبہ اسے خاک میں ملتا دکھائی دے رہا تھا۔ شاہی طبیب فطری طور پر کینہ پرور، فتنہ ساز اور سازشی مزاج کا آدمی تھا۔ اس کا منصوبہ شاہی طبیب سے بھی بڑے عہدے پر ہاتھ مارنے کا تھا۔ اس منصوبے میں ہیکل اعظم کا کاہن ہامون بھی شامل تھا۔ قدیم مصر کے معاشرے میں موبد کے کاہنوں کو فرعونوں کے ہم مرتبہ سمجھا جاتا تھا، لیکن عمارت اور اپنے اختیارات میں وہ کبھی کبھی فرعون سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ موبدوں کے لیے فرعون کی جانب سے بڑی بڑی جاگیریں وقف کی ہوئی ہوتی تھیں، جن کی آمدنی کا بیشتر حصہ کاہن اپنے اوپر خرچ کرتے تھے۔ وہ بڑی جائیدادوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی فرعون کو دشمن کا حملہ روکنے یا دشمن پر حملہ کرنے کے واسطے کاہنوں سے بڑی بڑی رقوم قرض لینی پڑتی تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی کاہن اتنا دولت مند اور با اختیار ہو جاتا تھا کہ خود فرعون بن کر تخت پر براجمان ہو جاتا تھا۔ مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے فوج کا سپہ سالار عام طور پر کاہن کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا تھا کہ کاہن کے اشارے کے بغیر فرعون بھی کوئی اہم فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کاہن ہامون کی اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے شاہی طبیب زوناش نے عیاری، جوڑ توڑ،
خوشامد اور موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے اپنے منصوبے میں کاہن ہامون کو شریک کر لیا تھا۔ جب شاہی محل میں شعبان کی آمد سے طبیب زوناش کا مرتبہ ایک دم گھٹ گیا تو وہ اور کاہن اعظم ہامون سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں اپنا منصوبہ خاک میں ملتا نظر آ رہا تھا۔ شاہی طبیب زوناش سخت پریشان تھا۔ اس نے کہا، شاہی طبیب کی حیثیت میں مجھے فرعون کے پاس جانے اور اسے خود دوا تیار کر کے پلانے کا موقع ملتا رہتا تھا، اور میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے فرعون کو دوائی میں شامل کر کے ایسا زہر پلانا شروع کر دیا تھا جس کے اثرات دیر بعد ظاہر ہونے تھے۔ لیکن اس نوجوان طبیب شعبان کے آنے اور فرعون کے طبیب خاص مقرر ہو جانے کے بعد میں اب ایسا نہیں کر سکوں گا، اور یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب تک فرعون حوتب ہمارے راستے سے نہیں ہٹتا، میں، تم اور سپہ سالار اقتدار اعلیٰ پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ کاہن اعظم بڑے غور سے زوناش کی باتیں سن رہا تھا اور گہری سوچ میں تھا۔ جب طبیب زوناش نے بات ختم کی تو کاہن اعظم ہامون نے کہا، میں مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا جس پر چل کر ہم تخت شاہی پر قبضہ کر سکیں گے۔ زوناش نے کاہن اعظم کی بڑی نازک رگ کو چھیڑتے ہوئے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ فرعون حوتب کا بیٹا حوتب آمون ایک آزاد خیال نوجوان ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ موبد میں عبادت کرنے نہیں آتا، بلکہ وہ ہمارے دیوتاؤں کو برملا جھوٹے دیوتا کہتا ہے۔ وہ فرعون حوتب کی موت کے بعد مصر کے تخت پر فرعون بن کر بیٹھے گا۔ وہ تخت نشین ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرے گا کہ موبدوں سے تمہارے اور ہمارے دیوتاؤں کے سارے بت تڑوا دے گا، موبدوں کی جاگیریں اور جائیدادیں ضبط کرے گا۔ تم پائی پائی کو محتاج ہو جاؤ گے اور فرعون کی طرف سے جو معمولی سا وظیفہ ملے گا تم اسی پر گزر بسر کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ متمول اور عیش پسند کاہن اعظم اس تصور سے ہی کانپ اٹھا، کہنے لگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ فرعون حوتب کو اپنے راستے سے ہٹانے کے بعد یا میں خود تخت سنبھال لوں گا یا سپہ سالار اشمون کو فرعون بنا کر تخت پر بٹھا دوں گا۔ ہمارے اور دیوتاؤں کے دشمن شہزادہ حوتب آمون کو کسی حالت میں بھی فرعون کی حیثیت سے تخت نشین ہونے نہیں دیا جائے گا۔ شاہی طبیب زوناش کہنے لگا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اب فرعون حوتب کو اپنے راستے سے کیسے ہٹایا جائے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے میں دوائی کے بہانے فرعون کو جو زہر پلاتا رہا ہوں، اس نوجوان طبیب شعبان نے اپنی دواؤں سے اس کا اثر زائل کر دیا ہے۔ وہ پھر سے صحت مند ہو کر شاہی تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ ہمارے پاس اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے واسطے سوائے اسے زہر دینے کے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اب میرے معزول ہو جانے کے بعد ہمارے لیے یہ راستہ بھی بند ہو گیا ہے۔ کاہن اعظم بولا، تمہیں کہہ دیا نا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، بس تم اپنی زبان بند رکھو اور کچھ دیر کے لیے اس موضوع پر کوئی بات نہ کرو۔ کاہن اعظم ہامون شاہی طبیب سے زیادہ عیار اور موقع شناس ذہن رکھتا تھا۔ کاہن اعظم خوب جانتا تھا کہ فرعون حوتب کی موت کے بعد کاہنوں کے روز بروز بڑھتے ہوئے اقتدار اور ان کی دولت اور دیوتاؤں کا دشمن فرعون کا بیٹا حوتب آمون ہی تخت پر بیٹھے گا، جو کاہن اعظم کے اقتدار کی شمع گل کر دے گا اور ہو سکتا ہے اسے جلا وطن بھی کر دے۔ چنانچہ وہ شاہی طبیب سے 10 قدم بڑھ کر فرعون کو ہٹا کر خود تخت پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں فوج کا سپہ سالار اشمون اس کے ساتھ تھا۔ کاہن اعظم کو یہ گوارا تھا کہ اگر وہ خود فرعون کا تاج نہیں پہن سکتا تو سپہ سالار اشمون کو تاج پہنا کر تخت شاہی پر بٹھا دے، لیکن حوتب آمون کا تخت پر بیٹھنا کسی صورت گوارا نہیں کر سکتا تھا، یہ اس کی موت تھی۔ کاہن اعظم ہامون اسی روز سپہ سالار سے ملنے اس کے محل میں پہنچ گیا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ سپہ سالار نے ساری بات سننے کے بعد کہا، میں نہیں چاہتا کہ فوج کی مدد سے فرعون کو قتل کر کے تخت شاہی پر قبضہ کروں، اس سے رایا فوج سے اور ہم سے بدظن ہو جائے گی۔ تم لوگ کوئی ایسی تدبیر کرو کہ اندر ہی اندر کسی طرح فرعون کو موت کی نیند سلا دیا جائے، اس کے بعد میں سارے حالات کو سنبھال لوں گا۔ کاہن اعظم نے کہا، اچھی بات ہے، میں کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ کاہن اعظم ہامون گہری سوچ میں ڈوبا۔ سپہ سالار اشمون کے محل سے ہیکل اعظم میں واپس آ گیا۔